إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ورزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اس اللہ کے نام سے ابتدا اس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے زندگی گزارنے کا ایک بہترین نمونہ ہمیں شریعت اسلامیہ کی شکل میں عطا کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سب سے بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے، اور ہمیں حکم دیا کہ ان کی اتباع میں تمہاری نجات ہے، تمہاری زندگی کی کامیابی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے محبت کا دعویٰ ہے تمہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ کہیے میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، تو اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت کرے گا۔ تو کامیاب ترین انسان ہمارے اور ایمان کے حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کا نمونہ ہمیں دیا۔ تو زندگی کے ہر معاملے میں ان کی اطاعت اور ان کی پیروی ضروری ہے، اور زندگی کا سب سے حسین ترین معاملہ وہ ہے جو نکاح کی شکل میں انجام پاتا ہے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
بہت آسان اور اپنی عملی زندگی میں کر کے بھی بتلایا، کہہ کے بھی بتلایا، عمل بھی ہے قول بھی ہے۔ لیکن امت مسلمہ کی بربادی دیکھیے کہ ہندوانہ رسم و رواج کی حیثیت سے ایسے بے شمار رسم و رواج ہیں جو ہمارے اندر بھی آ چکے ہیں، اور ہندوستان میں ایک عرصے تک مل کے رہنے سے بجائے ہماری شریعت اور ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار کا اثر ان پہ ڈالیں، یہ ہماری بدبختی ہے کہ ہم ان کے اثرات اور ان کے رسم و رواج کو اہمیت اور اپنی زندگی میں لے آئے، اور شادی کے مرحلے کو ایک بہت ہی مشکل ترین بنا دیا، جس کو رب العالمین اپنے حبیب کے ذریعے آسان ترین بنایا تھا۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، اور بعض احادیث میں اعلان کیا گیا کہ تم اپنے نکاحوں کو مسجدوں کے اندر انعقاد کرو۔ ہاں، اعلنوا ھذا النکاح وجعلوه فی المساجد۔ زنا اور نکاح میں فرق کیا ہے؟ اعلان، زنا چھپ کے ہوتا ہے، نکاح اعلان کے ساتھ ہوتا ہے، تو فرمایا کہ نکاح کا اعلان کرو اور اپنی مسجدوں کے اندر اس کو قائم کرو، شادی خانوں میں آباد مت کرو اس کو۔ لیکن ہم نے عجیب بات یہ بھی دیکھی، جتنے مذاہب ہیں آج تک اپنی عبادت خانوں کو پکڑے ہوئے ہیں اپنے ازواجی اس بندھن کے لیے۔ عیسائی کبھی باہر کتنا بھی کیا لبرل ہو جائے لیکن کسی فنکشن ہال میں اپنا نکاح نہیں کرتا جب تک کہ پادری اور چرچ میں نہ نکاح ہو۔ لیکن ہمارے لوگوں نے اس سنت نبوی کو چھوڑ دیا، اور شادی خانوں کی ایسی بھرمارا میں نے تو حیدرآباد میں ایسے ایسے دیکھے ہیں، کہیں نہیں دیکھے، اور کئی حالات میں تو ایسے بھی ہیں کہ جس میں کوئی ڈیٹ نہیں ملتی، اور رینٹ کے اعتبار سے کئی ایسے بھی ہیں جن میں کیا ہے خالی رینٹ لاکھوں کا ہوتا ہے۔ یہ سب سلسلے جو آئے ہیں نا، یہ دراصل غیر اسلامی بھی ہیں اور کمیونٹی کے لیے بربادی بھی ہیں۔ ہم امت کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اس میں بھی کریں، جیسے نماز میں کرتے ہیں، جیسے معاملات میں کرتے ہیں، جیسے عبادات میں کرتے ہیں۔ اور سب کو معلوم ہے کہ عبادت اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہ ہو تو وہ قبول نہیں کی جائے گی، خواہ اس کے اندر اخلاص کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ نماز کے فجر کے 2 رکعت ہیں، اگر کوئی کہے کہ ٹھنڈ کا ماحول ہے، بہت دور سے آ رہا ہوں، ایسے نیند کو چھوڑ کے میں نے بہت مشکل پڑھ کے کیا ہے مسجد آیا تو 4 پڑھ لیتا ہوں، 2 کیا پڑھنا ہے، تو قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ غلط کوئی کام کیا کیا؟ نہیں، 2 فاتحہ زیادہ پڑھا، 2 رکوع زیادہ کیے، 4 سجدے زیادہ کیے، لیکن پھر بھی قبول نہیں۔ کیوں قبول نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، قبول نہیں۔ تو ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالی کا یہی اصول ہے کہ میرے نبی کا طریقہ ہو، اور خود نکاح ایک عبادت ہے۔ آپ پوچھیں گے کیسی عبادت ہے؟ یاد رکھیے، جو ایکشن آپ کا ہو رہا ہے اور اس کے مطابق ہو رہا ہے، اس کے حکم پہ ہو رہا ہے، تو تمہاری ازواجی زندگی کا معاملہ ہو یا تمہارے کھانے کا معاملہ ہو، سب عبادت بن جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ عبادت کی یہی تعریف کرتے ہیں، بڑی جامع تعریف ہے جو انہوں نے کی۔ العبادت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ۔ عبادت اس چیز کا نام ہے، ہر وہ چیز عبادت بن جاتی ہے جو تم اللہ کے رضا کے لیے کرتے ہو، اس کی محبت میں کرتے ہو، من الاقوال والاعمال والظاہرۃ والباطنہ، خواہ قول ہو، خواہ عمل ہو، خواہ ظاہر میں ہو، خواہ باطن میں ہو، ہر معاملہ۔
اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت میں سے ہے، اور سنت عبادت ہے۔ تو نکاح کا کرنا بھی ایک عبادت ہے، ایک سنت ہے۔ اب اس میں تمہاری اپنی منمانی، پھر تو کیا ہے، نکاح کے اعتبار سے وہ سنت پر عمل نہ ہو، تمہاری منمانی ہو، تو پھر عبادت کے دائرے سے بھی نکل جاتا ہے۔ اچھی بات، پہلے مجھے جو عنوان ہے اس میں میں صرف لفظ نکاح شریعت کے معنی میں کیا ہے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نکاح کے رسم و رواج اسلام کی نظر میں یہ میرے عنوان ہے، لیکن اس میں آپ شریعت میں نکاح کیا ہے، نکاح کیسے ہوتا ہے، اس کو ذہن میں بٹھا لیں۔ رسم و رواج کو الگ الگ بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں پڑے گی، خود آپ جان لیں گے سب کون سے رسم و رواج۔ ہاں، آپ یہ جان لیں، نکاح کے شروط میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایجاب اور قبول۔ دوسری مہر، تیسری دو گواہوں کا ضروری، عورت کے لیے ولی۔ اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو آپ پر کیا ہے حکماً عائد ہوتی ہو۔ ان چیزوں کا نام اسلام میں نکاح ہے، بس۔ بقیہ جو چیزیں بنا دی گئی ہیں وہ تمہارے اپنے آپ کی ہیں، اس کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے۔ اور کس حد تک جائز ہیں اور کس حد تک ناجائز ہیں وہ دوسری بات، دوسری کنڈیشن پہ آؤں گا، پہلے اس کنڈیشن پہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ ایجاب اور قبول کیا مطلب ہے؟ لڑکی والوں کی طرف سے آپ کی طرف لڑکا مانگا گیا ہو، یا لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی مانگی گئی ہو، اور دونوں کا مان لینا ایجاب اور قبول کہلاتا ہے، بس۔ ایک حیثیت اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں بعض خاندانوں میں یا ہمارے معاشرے میں یہ سوچ ہے کہ لڑکی کا باپ لڑکے کے لیے نہیں کہنا، اصولاً تو لڑکے کا باپ لڑکی کے لیے کہنا چاہیے نا جی، میں کیا کروں۔ حالانکہ ایسا کوئی اصول شریعت نے نہیں رکھا ہے، کوئی کسی سے بھی کہہ سکتا ہے۔ یہ ہم نے بنا لیا کہ یہ نہیں پوچھ سکتا اور یہ پوچھ سکتا، یہ گھر والے نہیں پوچھ سکتے، وہ پوچھ سکتے نا، کوئی بات نہیں۔ لڑکی ہے، میری لڑکی ہے، فرض کیجئے، آپ کے اوپر نہیں ڈالتا، پتہ نہیں کس کو غصہ آ جائے۔ اب مجھے کیا ہے، کوئی لڑکا پسند آیا اپنی بیٹی کے لیے، میں پوچھ سکتا ہوں کیا بھائی تم میری بیٹی سے نکاح کر لو، کوئی غلط کام نہیں، کوئی شران غلطی نہیں، کوئی بے حیائی کا کام نہیں۔ اور اسی طرح کیا لڑکا ہے وہ پوچھ سکتا ہے، اور لڑکے کے والدین وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر یہ مان لیا تو ایجاب قبول کا مسئلہ حل، مسئلہ ختم۔ اب اس کے لیے منگنی رکھو، اس کے لیے سگائی کرو، اس کے لیے 50 لوگوں کی دعوت ہو، اس کے لیے میٹھا کھانا ہو، اس کے لیے متنجن ہو، مرغ بریانی ہو، مگر مسلم ہو، یہ تمام تم نے ایجاد کر لیے، اس کا کوئی شریعت مکلف نہیں کرتی، کوئی نہیں۔ انگوٹھی پہنانا ہے، یہ پتہ نہیں کتنے ٹوکری فروٹ نکلتے ہیں اس نام پہ، انگوٹھی پہنانے کے دن پورا فروٹ کا دکان ان کے گھر میں چلتا، لے آنا کہتے وہ، وہی بیچارے کس پو، لڑکی پو، انہیں لے آنا کہتے۔ اور اس کے علاوہ کیا ہے، کوئی تو کیا ہے اپنے شان پہ ہال بک کرنا ہے، کوئی اپنے شان میں کیا ہے خالی منگنی میں 1000 لوگوں کی دعوت، 500 لوگوں کی دعوت، اور بیوقوف کم از کم پیسہ اکٹھا کر کے اپنے بزنس کو سیٹ کرنے میں لگا، کسی کو بھی نہ دیتا، بخیل کنجوس ہے، پرواہ نہیں، لیکن اپنے بزنس کے لیے کرتا تو کچھ نہ کچھ دنیا تو کماتا، منافع بخش تو ہوتا۔ ضرورت ہی نہیں ہے بیکار لغو کام میں تو نے خرچہ کیا اتنا۔ والذین هم عن اللغو معرضون، مومن تو وہ ہیں جو لغو کام سے دور رہتے ہیں، اعراض کرتے، یہ سب لغو ہے۔ ہاں
کوئی دعوت نہیں، کوئی سگائی نہیں، کوئی نسبت نہیں، کوئی منگنی نہیں، بات چیت ہو گئی اور بات نہیں، وہ مولوی صاحب وہ پوچھتے لیکن پکا کرتے. مسلمان کی زبان پکی ہوتی، جو بھی مسلمان ہے اس کی زبان پکی ہی ہوتی، جو کچی ہے وہ کچا ہے. ہاں اگر اس نے کہہ دیا کہ بھائی میں بیٹی دوں گا تو وہ پختی ہی ہے، وہ عہد ہے، وہی بات کافی ہے. یہ لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بیٹی سے نکاح کر لیں گے، مسئلہ ختم. وہ بھی زبانی کیا ہے، ایک اگریمنٹ ہے، لکھ کے دے کے انگوٹھی پہنا کے 500 لوگوں کی دعوت کرنے سے ہی گھٹ نہیں ہوتی. اچھا میں پوچھتا ہوں اگر گھٹ اسی سے ہوتی ہے تو کتنی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، کھانا کھا کو ڈکار دے ڈالتے ہیں انہوں. اس کے بعد معلوم اس نے کیا ہوا، وہاں سے پیچھے سے فون کر ڈالتے، دادی کو پسند نہیں ہے، پڑدادی کو پسند نہیں ہے. کہاں خبر میں بیٹھی ہے کہ معلوم نہیں انہیں، اس کا نام ڈال کے بولتے پڑدادی کو پسند نہیں ہے، مسئلہ ختم. وہاں سے کھائے نہیں انہوں، 500 لوگوں کو لے آ کو تو منگنیاں نہیں ٹوٹتے کیا؟ تو کون سی اس میں کیا ہے پختگی پیدا ہو جاتی ہے؟ ہیں یہ غلط چیزیں کیوں رہی؟ اچھا اس میں دیکھیے پھر اسٹیٹس کے لحاظ سے ایک ایک کی منگنی، ایک ایک کی حیثیت سے، غریب کی منگنی الگ، امیر کی منگنی الگ. اب اس کو بعض لوگوں نے مذہبی روایت دے دی، بعضوں نے کہہ دیا کہ جو منگنی بہت ضروری چیز ہے، اس کے بغیر نکاح کیسے ہوتا، منگنی تھی. حالانکہ یہ بالکل غلط، منگنی کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، کوئی تصور بھی نہیں ہے. شریعت اسلامیہ میں آپ بتائیے تاریخ کے ابتدائی ایام اور ابتدائی ماحول میں آپ بتائیے، سیرت کی کتابوں میں ہمیں بتائیے کہ کس کی منگنی کب سے کب ہوئی تھی، کیا دھوم دھام سے ہوئی تھی. ہاں نکاح تھا، رخصتی بعد میں تھی، یہ رواج تو تھا، منگنی کا نہیں تھا زیادہ تر رواج. یہ رواج اسلام میں ابھی باقی ہے، نکاح ہو سکتا ہے، رخصتی بعد میں ہو سکتی ہے. خود اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کی شادی اٹھا لیجیے، نکاح تو 6 سال میں ہوا، ہاں رخصتی 9 سال میں ہوئی، تو درمیان میں 3 سال گیپ تھے، نکاح ہو گیا. نکاح منگنی نہیں، نکاح ہو گیا. نکاح ہو کے رخصتی بعد میں ہونے کا رواج اس وقت بھی تھا، شریعت نے اس کو باقی رکھا. ضرورت ہے نکاح کر لو، رخصتی بعد میں رکھ لو، یہ بات تو ہے. لیکن منگنی کا تصور کا ایک واقعہ بھی آپ نہیں بتا سکتے سیرت کی کتابوں میں، جہاں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگنی کے نام پہ کیا ہے 2 سال بتائے، یا کسی صحابی سے لڑکی شادی ہوئی ایسی، یا کسی صحابیہ سے کوئی نہیں ہے. تو ایجاب و قبول ایک ایسی بات ہے جو زبانی بھی کہی جا سکتی ہے، جو کیا ہے 4 لوگوں میں بھی کہی جا سکتی ہے. اب آپ کو کیا ہے اپنے اقوال پر اعتماد نہیں ہے، اپنا قول پر اعتماد نہیں ہے، سامنے والا اعتماد نہیں کر رہا ہے، تو گھر کے 2 افراد، یہاں کے 2 افراد مل بیٹھے اور بات چیت ہو گئی تو بھی مسئلہ ختم. 2 گواہ مل گئے، تمہیں شہادت بھی مل گئی. اب ان کے لیے کیا ہے، آنے والوں کو کیا کرو، ایک چائے پلا دو، مسئلہ ختم، منگنی ختم ہو جائے گی. اگر وکری کرنا ہے تمہیں منگنی، کچھ 2-4 لوگوں کو بلا لو، ہاں چائے منگا کے دے دو، بات ان کے سامنے پکی کر لو. اچھا، اور اسی طرح دیکھنے کے سلسلے میں ایک بہت بڑی کیا ہے ظلم کی داستان ہے، میں تو کہوں گا ظلم کی داستان ہے. بکرا اور کسی اور چیز کو لیتے وقت بھی اتنا نہیں پرکھا جاتا جتنا لڑکیوں کو جانور سمجھ کے دیکھا جاتا ہے لڑکے والوں کی طرف سے، اور اس کو سمجھ لیا جاتا ہے کہ بالکل حق کر رہے ہیں. کیا جی لڑکی دیکھے بغیر کر لیں گے کیا؟ اندھی کانڈی نکلی تو کہ تمہاری بیٹی اندھی کانڈی نہیں نکلیں گی کہ دیکھنے میں صرف اصول ہے کیا؟ تمہارے لیے اصول نہیں ہے وہ. اگر دیکھنا ہی ہے مقصود ویسے ہی ہے، بغیر بتائے چلے جاؤ، کہیں کسی جگہ مل لو، کہیں کیا ہے دیکھو کہیں آ رہی ہے کسی چیز میں، کسی فنکشن میں، کسی مجلس میں، وہاں دیکھ لو، سادے کپڑوں میں دیکھ لو، دھوکہ بھی نہیں ہوگا. انہیں منگنی دیکھنے ملک آتا، انہیں کالی کو گوری کر کو بٹھا ڈالتا. کہاں لے کو جاکو، کہاں لے کو جاکو،
ब्यूटी पार्लर ले गो जाको 1-2,000-3,000 खर्चा कर को क्या करता हूँ ने अच्छा देखने आते हैं ठहरो मैं बना को लाको बैठा तुम देखो आप करो बोल को क्या की चीज़ बना को लेकर बैठा था। अब उन्हें देख को खुश आहा क्या बीवी मिली ना बोल को। शादी के बाद कमरे में गया तुम्हें कौन जी पूछता मैं देखा ना वो नहीं ना कई को झगड़े पहले सीधा देखना था सादे कपड़े में देख। हाँ दिखाने के नाम पर जुल्म क्यों और आते वक्त ही वहां से आर्डर इतने लोग हम आ रहे हैं कई को आते हैं इतने लोग क्या करने आती भीख मांगना है भीख का खाना है तो होटला में जाको पूछ खाने पीने के वास्ते देंगे लोग खा ले। भीख भी तरीके से मांगते हैं हम। हाँ इतने लोग आते हैं और दिखावे के नाम पर क्या क्या दिखावा है। होने वाले शौहर को तो नहीं दिखाते वो को तो वो हया का मसला का थे जो करना वो नहीं करते उसे देखने की शरीयत इजाजत देती है। जो होने वाला शौहर है उसे एक नज़र देख लेना शरीयत इजाज़त देती है। हत्ता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से पूछा शादी किया कहा कि हाँ कर लिया देखी थी कहा कि नहीं देखा क्यों देख लेता ताकि तुझे बाद में पछताना ना पड़े। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उभारा देख लेता देख लेना अच्छा है एक मर्तबा। तो शौहर जो होने वाला है जो चाहता है उसे इजाजत शरीयत देती है लेकिन उसे तो नहीं ले जाते इसे तू यहाँ बैठ हमें जाको आती कौन चिच्चा मामू साड़ू कौन की किधर की उन्हें कौन का की रहता उन्हें पूरे बुढ़ा को खींच ले को जाते बुढ़े जा को देख लगाते क्या जी करती तुम्हें देखो उमरा होगे तुम्हारे खबर में पाँव लटका ले वो बैठे अब तब में जाना है कहीं को टेंशन तुम ना तुम्हें एक जगह बैठना नहीं घर के पूरे देखते पूरे बुढ़े क्या देखने की क्या जरूरत है बाप बेचारी लड़की को बिठा को क्या देखने का सामान है थोड़ी। मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं होता यही है क्या करेंगे किस किस को बोलेंगे दिल गमजदा होता है अफसदा होता है कटता है कि क्या अल्लाह ने कितनी खूबसूरत शरीयत दी थी क्या से क्या बना दिया। उस लड़की बेचारी को देखने के नाम पे जो टार्चर है ना मैंने अपने कानों से सुना है वाकयात और मैंने पढ़ा है कि कई बच्चियां देखने के बाद जब रिजेक्ट होती है तो खुदकुशी करके मर जाती है। क्यों बदबख्तों ने इस तरह गिरा हुआ सलूक किया था देखते वक्त और ऐसे एक्टिंग की थी खाने पीने के लिए कि गोया कि कबूल कर लेंगे लेकिन जब वापस गए वहां से फोन करके कह दिया मेरे बच्चे को पसंद नहीं आई खाए पिए कुंडा खाए पेट भरे ना वापस ला दे पूरा। कितना एहतमाम करे उन्होंने कितनी नफ्सियात से खेला तुमने बदबख्तों ने कितने एहसासात से खेला कितनों की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। बातों में कितनी बच्चियां हैं जो जिनाकारी में या कितनी बच्चियां हैं जो सिनी एक्टिंग में कितनी बच्चियां हैं जिन्होंने क्या है अपने खानदानों से कट के चली गई सिर्फ इस वास्ते कि उनकी जिंदगी में सिर्फ देखने वाले ही आए लेकिन किसी ने निकाह नहीं किया बेजार होके ये देखने विकने और घर के अंदर रहने की जिंदगी हमें नहीं चाहिए। हम तो क्या है ऐलान क्या है सिनी फील्ड में जाती हैं बोली ज्यादातर एक्टर्स की जिंदगियां पढ़ो यही हाल है। उनको जिना पे उबारने वाले उनको गलत मुआशरे पर ले जाने वाले और उनको गलती करवाने वाले ये बदबख्त देखने के नाम पर जाने वाले थे जो कि कोई उसूल ही नहीं है शरीयत के अंदर देखने का। बताओ मुझे किस शादी में दिखाई कि क्या ये रस्म हुई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 शादियां की 11 शादियां की मुझे बताओ एक शादी में और 4 लड़कियां थी अपनी बेटियों की शादियां 4 की बताओ मुझे। सिद्दीक अकबर की तकरीबन क्या 4 से ज्यादा थी अबू फारूक की 8 थी और हजरत अली की 9 थी। बताओ मुझे कहां दिखाई कि कौन सी रस्म हुई थी देखने के नाम पर कहां जुल्म हुआ था खवातीन और लड़कियों के ऊपर। उनके एहसासात से ऐसे खेलते हैं गोया कि वो मिशन है और एहसास रखने वाली कोई चीज नहीं है। अल्लाह के लिए डरो। अल्लाह तबारक व तआला इंसानों पर से इंसानों के जुल्म और इंसानों के एहसासात को कुचलने पर दुनिया में भी सजा देता है और आखिरत में भी सजा देता है। अपने से गुनाहों पर हो सकता है अल्लाह दुनिया में माफ कर दे आखिरत में सजा दे लेकिन जो बंदों के एहसासात से खेलता है उसे दुनिया में जलील करता है।
یہ دیکھنے کے نام پر جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، یاد رکھیے کوئی اسلامی طریقہ نہیں، کوئی چیز نہیں رسمن۔ ہاں اگر دیکھنا ہے شریعت اجازت دیتی ہے شوہر کو، اور اس میں بھی علماء مفسرین بہترین چیز یہی بتلاتے ہیں کہ ایسا دیکھ لو خود اسے بھی پتہ نہ چلے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ رشتہ دار ملتے ہیں تو آرام سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کسی لڑکے سے بات ہوئی اور لڑکا کہتا ہے کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں، باپ نے کیا خود بات چیت یا بڑوں نے کیا، اب اس کا معاملہ تو طے ہے، اس نے کیا ہے پوری نیت کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لیکن جو لوگ صرف دیکھنے کے بہانے کھانے پینے کا، یاد رکھو انما الاعمال بالنیات، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، واقعتاً وہ چرا کے کھانے کے برابر کی سزا ملے گی یا ظلمن کھانے کے برابر کی سزا ملے گی، دیکھنے کے نام پر جا جا کے جو اپنے پیٹ بھرتے ہیں۔ اگر دیکھنا بھی ویسے ہی دونوں طرف سے معلوم ہو جائے کہ دونوں کیا ہے، بھائی ان کو کہیں اچھی جگہ بٹھا لو نا، آرام سے خوشی سے بیٹھو، یہاں ٹیکا لے کے چیئر ڈال کے بٹھاؤ ان کو، ہاں آرام سے بیٹھیے۔ آپ پریشان ہیں تو مجھے ہی پریشانی ہو رہی ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے سن کے؟ دیکھنے کے نام پہ جب دونوں کے انڈرسٹینڈنگ ہے تو آپ کو کہنا چاہیے میں آؤں گا، مجھے کچھ نہیں چاہیے، کوئی کھانے پینے کا اہتمام مت کیجیے، میں صرف دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں، وہاں سے نکل جاؤں گا۔ جب دونوں بڑے متفق ہیں تو یہ ارینجمنٹ کرنے میں کیا ہے، کیا حرج ہے؟ اچھا شادی کرنے والا دیکھنا چاہتا ہے، خود لڑکی کو بھی احساس نہیں ویسے بتا سکتے ہیں، آپ کہیں کہ فلاں ہوٹل آ جائے یا فلاں جگہ آ جائے، آپ یہاں سے پاس ہو جائیں دیکھتے ہوئے، میں کہہ دوں گا کہ وہی لڑکی ہے، اسے معلوم بھی نہیں کہ آپ کو دیکھنے والا آگے دیکھ کے چلا بھی گیا، لیکن درد تو نہیں ہوگا نا جو جانے کے بعد جو ریجیکٹ کرتا ہے، جو سنگ دل بن کے نہ کہتا ہے، اور اس کے دل پہ کیا بیتتی ہے جو لڑکی پورا دن خالی بناؤ سنگار میں لگا دیتی ہے کہ مجھے پسند کرنے والا آ رہا ہے، لیکن بعد میں جا کے ہم کو پسند نہیں جو کہہ کے کیا ہے اس کو جو دلی تکلیف دیتے ہیں، اس تکلیف کا مداوع کیا ہے؟ احساسات کا اس کے ساتھ کھیلنا کیا معمولی جرم ہے؟ یہی حال کیا ہے خود لڑکے کے والدین بھی کر سکتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں والدین دیکھنا چاہتے ہیں، گھر والے دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ فلاں لڑکی ہے، اس کے ایکٹیویٹیز معلوم کر لو، وہ کہاں جاتی ہے، کیا کرتی ہے، کالج میں ہے یا اسکول میں ہے یا کوئی کیا ہے گھر میں ہے، بس اس گھر کو ایسے ٹائم چلے جاؤ کہ سب لوگ سادے کپڑے میں رہتے ہیں، سادہ ہے، وہاں سے کیا ہے میں گزر رہی تھی، آپ کا کیا ہے گھر دیکھا، تھوڑا سا پانی پیاس لگی ہے، پانی دے دیجئے، پانی پی لیا، گھر بھی دیکھ لیا، گھر والوں کو بھی دیکھ لیا، وہاں سے نکل جاؤ، آپ کا کام تو ختم، دیکھنا ہی تھا۔ اور اس میں کیا ہے دونوں کا بھلا ہے، جو خود جو حیثیت ہے وہی دکھے گا بھی۔ اب دیکھنے آتے ہیں کا نعرہ کر کے کیا کرتے ہیں، انہوں 5,000 کے گھر کو لے گو جاگو 5 لاکھ کے گھر میں رکھتے جگو، انہیں جاگو دیکھ لو آگو بولتی آہا میری بہو کا کتنا بڑا گھر ہے، بعد میں مانا گھر نہیں جی وہ رینٹ کو لیے تھے سو ایک دن کے واسطے، ان کا گھر وہاں جھوپڑی میں ہے، تو سر مار کو آہا میں لٹ گئی، میں برباد ہو گئی، کئی کو دھوکہ دیا تو، انہیں بھی دھوکہ دی انہیں بھی دھوکہ دی۔ سیٹ اپ دیکھنے کا کوئی طریقہ اسلام میں نہیں ہے سوائے سادہ طریقے کے۔ خواتین ہیں دیکھنے کے لیے جا رہی ہیں تو بھی اس وقت لحاظ رکھنا چاہیے کہ اس کے احساسات کیا ہیں، اٹھو چلو دانتاں دکھاؤ، کیا بکرے کو خرید رہے ہیں کہ تم، پاؤں برابر ہیں کیا تمہارے، چلتے کیسا ہی تمہیں، اب بیچاری کس نیت سے کر رہی ہے، تاکہ شادی ہو جائے گی اور گھر پہنچ کے کہہ دو کہ پسند نہیں آئی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ درندگی نہیں ہے، انسانیت سے بھی گری ہوئی حرکت ہے۔ تو پہلے یہ شادی سے پہلے کے معاملات ہیں، حالانکہ اسلامی طریقہ یہ
شوہر کو اجازت ہے لیکن حد کے اندر، اور وہ بھی اگر بڑے لوگ ایسا ارینجمنٹ کر دیں کہ اس کو معلوم ہی نہ ہو تو وہ سب سے بہتر طریقہ ہے کہ ایسے بتا دو کہ اس کو احساس ہی نہ کچھ لے، وہ ریجیکٹ کرے یا مان لے، اس کو معلوم نہ ہو، بعد میں معلوم ہو کہ انہیں دیکھ بھی لیا اور پسند بھی کر لیا۔ اور اسی سلسلے کی ایک سب سے بدترین شکل فوٹو کی ہے۔ فوٹو بھیجو، اب فوٹو وہ کتنے ہاتھوں میں گردش کرتی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ماموں، خلیرا، سکیڑا، گنیرا، فلاں فلاں، یہ ہونے والی بچی کی فوٹو آئیے دیکھو، تو کئی کو با دیکھتا، تجھے کیا ہے واسطہ؟ آج تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، بھیج دیا بایو ڈیٹا اور فوٹو، چلو پورا سرکولیٹ ہو رہی پورے خاندان میں۔ اب لڑکی کی جو فوٹو آتی ہے وہ نقاب اور حجاب میں کیا آئے گی چوز کرنے کے لیے؟ اب چوز کرنا ہے تو اس کا نقاب بھی نہیں ہوگا، حجاب بھی نہیں ہوگا۔ ایسی لڑکی کی فوٹو دیکھنے کے لیے تمہیں کہاں سے کیا اجازت مل گئی؟ شریعت نے دے دیا۔ جو دور دراز کا کوئی اور ہے، جو رشتہ داری میں بھی نہیں آتا، انہیں بھی مزے لے لے کو دیکھتا، اچھا انہیں کیا پہلے ملتی تو میچ کر لیتا تھا نہ، دیکھتا انہیں اندر سے۔ کہیں کو دیکھنا ہے بیوڈیٹا دیکھو، فوٹو نہ دو۔ اور اس میں کیا لڑکی والے ہی پہل کرتے ہیں، ان کو پریشانی ہوتی ہے کہیں میری بیٹی کی شادی نہ ہو جائے۔ کیوں جی؟ لڑکی کو کیا والد ہونا آر ہے کیا؟ شرم ہے کیا؟ دبتے کیوں؟ شریعت یہ معاشرے کو بدلاؤ۔ شریعت لڑکی کے باپ ہونے میں فخر دلاتی ہے، فخر۔ لڑکوں کے باپ کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہے، لڑکیوں کے باپ کے لیے اللہ کے رسول نے خوشخبری دی کہ تمہیں جنت واجب ہو جاتی ہے جب تم 3 لڑکیوں کو کیا پڑھاتے اور اچھی تربیت کرتے ہو۔ ایک صحابی اٹھ کے کہے کہ اللہ کے رسول 2 کو، کہا کہ 2 کو بھی۔ مجلس ختم ہوئی تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھ کیسا معلوم، اگر کسی ایک اٹھ کے 1 کو کہتا تو بھی اللہ کے رسول کہتے کہ 1 کو بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن بیٹوں کے سلسلے میں کہیں گارنٹی نہیں ملی کہ 3 بیٹوں کا باپ کوئی ہے، اچھی تربیت دیا، اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے، کہیں نہیں آیا۔ بیٹی کے لیے آیا۔ بیٹی کا باپ ہونا آر نہیں ہے، فخر ہے، اکرام ہے اس کے لیے، تقدیس ہے اس کے لیے۔ دیکھو نا، جو پورے عالم کے سردار تھے، عالم کے نہیں بلکہ عالموں کے سردار تھے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ان کی نسل بیٹوں سے چلائی یا بیٹیوں سے؟ بیٹیوں سے۔ بیٹے تو سب کے سب کیا بچپن میں وفات پا گئے۔ قاسم، عبداللہ، ابراہیم، تینوں کیا ہیں 1 سال 2 سال 6 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ نسل کس سے چلی؟ آج سید جو کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی نسل سے ہیں۔ کہاں سے آئی نسل؟ نسل تو حضرت فاطمہ سے چلی نا جی، بیٹی ہے نا وہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے نا باپ تھے۔ تمہیں بیٹی کے باپ میں آر اور شرم محسوس ہوتی ہے تو کوئی مائی کا لال ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آر دلائے؟ کس کی جرت ہے؟ تو بیٹی کا ہونا شرم، حیا، جھک جانا، پریشانی، آر نہیں ہے، بلکہ فخر سے اونچا ہونا چاہیے۔ معاشرے میں کردار کو تبدیل کرنا چاہیے کہ بیٹی کا باپ ہوں تو غلط نہیں ہوں، بیٹی کا باپ ہوں تو حقیر نہیں ہوں۔ پوری زندگی کمانے میں لگتی ہے، شادی کر کے قرض کو پھٹانے میں لگتی ہے۔ لڑکی کے باپ کی حالت ہے یہاں تک کہ خبر میں جاتا بھی ہے تو قرض لے کے جاتا ہے۔ شرم نہیں آتی معاشرے کو؟ ایک بیٹی کے باپ ہونے پہ اتنا ٹارچر اس کو۔ ایسے بیٹی کے باپ کو بھی میں نے دیکھا ہے جو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جمعہ میں کھڑا ہو کے چندہ اکٹھا کرتا ہے اور بدبخت لوگ اس کو چندہ دیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ شریعت اتنی مجبور کرتی ہے تمہیں کہ تم فقیر بن کے جمعہ کے چندے کے لیے نکل پڑو اپنی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے، اور وہ کیسا بے غیرت داماد ہے جو چندے سے اکٹھا ہوا پیسہ جہیز میں لیتا ہے۔ اس سے بدتر کوئی ہے؟ اس سے بدتر درندہ بھی نہیں ہو سکتا۔ درندہ بھی بھوک لگتی ہے، شیر بھی کسی کو پنجے میں پھاڑتا ہے تو تب بھوک لگتی ہے، تب کھاتا ہے، بلا وجہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ یہ معاشرے کے گندے افراد ہیں جو دامادی کے لیے، جو اپنی بیٹی کے لیے جہیز مانگ کر کے آئے، چندہ۔ اور یہاں پر یہ اعلان ہوتا ہے، جب وہاں میرے سینٹر میں بہت سے لوگ آتے تھے میں پہلے اعلان کرتا تھا، میں نے کہا کہ نہیں بھائی، اگر شادی کے لیے تم آؤ گے تو جمعہ میں اعلان نہیں کروں گا میں،
کیا بیٹی کا باپ اتنا حقیر ہے کہ وہ چندہ اکٹھا کر کے فقیر بن کے پھرے؟ اور وہ کیسا داماد ہے جو ایک فقیری سے حاصل کیا ہوا پیسہ جہیز میں لے؟ ہمارے معاشرے کو بیدار کرنا ہوگا تو یہ کام کرنا ہے کہ ہم جہیز کے لیے، شادی کے لیے چندہ اکٹھا نہیں کریں گے. جو بغیر جہیز کے شادی کرتا ہے اس سے کرواؤ، وہی تمہاری بیٹی کو سنبھال سکتا ہے، صحیح پیار دے سکتا ہے، صحیح حفاظت کرتا ہے. جو دنیا کا لالچ کتا ہے، جو اس کے لیے بیٹی لیتا ہے کہ جہیز آئے، تو اس سے پھر بیٹی دے کے کیا اعتبار کل کے وہ گیس پھڑ کے مر جائے اور یہ اعلان کر دے کہ کیا ہے، میں نے نہیں مارا. کیوں گیس کٹ کے صرف بہویں مرتی ہیں، بیٹیاں کیوں نہیں مرتی؟ مارا جاتا ہے، مرتی نہیں ہے. اس میں دونوں طرفہ گناہ ہے، دونوں لوگوں کا گناہ ہے. تم کمیونٹی کو ایسے تبدیل کرو، بیٹی والے سر اٹھا کے جیے. آج بھی عرب ممالک میں الٹا ہی ہے. بیٹے کا باپ پریشان رہتا ہے کہ مہر میں دینے کے لیے میرے پاس پیسہ نہیں ہے. بیٹی والے پریشان، بیٹی والے خوش ہوتے ہیں کہ ہم مہر میں تو لاکھوں ریال لیں گے، کیونکہ اصل شریعت نے حق ایسے ہی دیا ہے. بیٹی والے کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، بیٹے والے کو پریشان ہونا. کیوں؟ بیٹی ایک ایسی چیز ہے جس کو رب نے کہا کہ مہر کے عوض ہی تم نکاح کر سکتے ہو، اور مہر میں کہا کہ قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، سونے کا پہاڑ بھی تم بھی لے لو تو بھی کوئی مضائقہ نہیں. مہر کی کوئی حد مقرر نہیں ہے. تو باپ جیسے بیٹی کو پالتا ہے اور جیسے اس کے پیچھے محنت کرتا ہے، جیسے اس کی بیوٹیز ہیں، اس کے لحاظ سے باپ یا ہونے والی خود نکاح کرنے والی بیٹی اس کا حق رکھتی ہے کہ کرنے والے سے جتنا چاہے مانگے. دیے نہیں، لیے. کہے کہ میری بیٹی ہے جی، نکاح کرنا ہے، 5 لاکھ دو مہر، تب نکاح کروں گا. یہ ہے شریعت سکھاتی ہے. ہاں، مہر کیا کہتے ہیں اس کا؟ 15 کم 600 کہتے. کیا کہتے؟ فاطمہ کا مہر کہتے. تو جا کو دیکھ لگا ہے کہ لاکھوں کا بزنس، کروڑوں کا بزنس، ملٹی ملینر. لیکن مہر میں دیتا کیا اپنے بیٹے کو؟ نام لکھواتا، میرے بیٹے کی طرف سے مہر. کتنا بھائی؟ 15 کم 600. بات زیادہ دل کھلا کر لیے تو 10,000 روپے کہتے. 10,000 روپے تو میں ایک ہوٹل میں بیٹھ کو کھائے تو نکل جاتی، ایک دعوت میں اڑ جاتی. کیا جی قیمت عورت کی پھر 10,000 روپے؟ کوئی قیمت ہے؟ آج کے زمانے میں 10,000 روپے کوئی قیمت ہے؟ تمہاری کمپنی تمہارا اسٹیٹس کے لحاظ سے کروڑوں میں کھیل رہے ہو، ایک 10 لاکھ دو مہر، تاکہ آنے والی کو بھی کیا ہے، خوشی محسوس ہو کہ میرے ذمے میں، میرے پاس اب 10 لاکھ روپے ہے، میں کچھ بھی کر سکتی ہوں. یا بات کو کیا ہے، دل میں ٹھنڈک ہو کہ میں نے پالا پوسا، اس پر خرچ کیا، اللہ نے آج کیا ہے مجھے نوازا. کیونکہ بیٹی کا باپ بھی مہر لے سکتا ہے بیٹی کی طرف سے، وہ اس کا حق ہے. جیسا بیٹی کا حق ہے، بیٹی کے باپ کا بھی حق ہے. تو اس کے مسائل حل ہو جائیں بیٹی کی طرف سے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ بالکل الٹا کر دیا. ایک تو پڑھائے، اس پہ خرچہ کرے، اسے جوان کرے، اپنا خون پسینہ ایک کرے، اپنی کمائی لٹائے. جب یہ بڑی ہو جائے تو پھر قرض لے لے کے کیا ہے، جہیز تیار کرے، چندے لے لے کے یہاں وہاں سے کیا ہے مارا پھرتا رہے. پھر بیٹی کی شادی کرے تو وہ قرض پٹاتے 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 یہاں تک کہ اس کی جان نکل جائے. اور معاشرہ دیکھ کے مسکرا رہا ہے، بڑا اچھا ہو رہا ہے. کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں بولتا. اس حمام میں سب ننگے ہیں، کس کو شرم آئے گی؟ کوئی نہیں بولتا. جماعتی ہو، غیر جماعتی ہو، ہم ہو، تم ہو، سب کرتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بڑے بڑے باتیں کرنے والے، بڑے بڑے داڑھیوں والے، نصف ساخ والے بھی اپنی بیٹی کا معاملہ، اپنے بیٹے کا معاملہ آیا تو یہی کیا. ہماری جماعتوں کی شادیاں بڑے بڑے ہال میں نہیں ہوتی ہیں. میں پوچھتا ہوں کیوں ہوتی ہیں؟ اہل الحدیث کا مطلب یہ ہے کہ صرف کیا ہے، ہاتھ اوپر سینے میں باندھ لو، پاؤں چیر لو اور انگلی ہلا لو، بس مسئلہ ختم. پوری زندگی کتاب و سنت پر عمل کرنے کی نشانی نہیں ہے اہل الحدیث. تو بتاؤ کون اہل الحدیث ہے جو ایک کیا ہے چائے پہ نکاح کرے؟ کر کے دکھاؤ اگر تم اہل الحدیث ہو. ایک پائی نہ لے لڑکی والوں سے، کر کے دکھاؤ اگر تمہارا دعویٰ کیا ہے اہل الحدیث ہے. نہیں، ہمارے بھی ایک ہی ہیں اس معاملے میں.
غیر بھی ایک ہی ہے اس معاملے میں. کسی کو کسی پر شرم نہیں آتی. کیوں؟ سب کر رہے ہیں نا, کون کسی کو بولے گا؟ سب سائڈ لے رہے ہیں بس. اللہ کی قسم یاد رکھو, یہ اجتماعی گناہ کہیں بربادی کے آخری دہانے پہ لے جائے. معاشرہ تبدیل ہونا چاہیے, یہ رسم و رواج مٹنا چاہیے, لڑکیوں کو لڑکیوں کا حق ملنا چاہیے. اسلام نے جو عزت جو احترام انہیں دیا وہ احترام ملنا چاہیے. اس کے لیے سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ لڑکی والے اور لڑکیوں کے باپ اس پر آگے آنا چاہیے. ان کے اندر گٹس آنا چاہیے کہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا لڑکی پیدا کر کے. یہ تصور اگر چاہتا ہے کہ میں نے کیا ہے حقیر ہو گیا یا میرے لیے عار ہے, تو یہ جاہلیت کا تصور ہے جسے اللہ نے سرے سے مٹا دیا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. جاہلیت کی عکاسی کرتا ہوا قرآن جب کہتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ ان کا معاشرہ کیسے تھا. جب کسی کو لڑکی کا باپ ہونے کی اطلاع ملتی تھی, بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم, ذلت سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا, غم سے اس کا چہرہ نڈال ہو جاتا تھا. بیٹی کا باپ بن گا نا, شادی کر کو دینا نا, جہیز دینا نا, کیسا. آج بھی وہی محسوس کر رہا ہے. تو جاہلیت کے زمانے میں اور آج کے مسلمان میں کیا فرق؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به, اپنی قوم سے اپنا چہرے کو چھپائے چھپائے پھرتا تھا کہ میں لڑکی کا باپ کہلاؤں, کیسے کہلاؤں. اور دل میں سوچتا تھا ایمسکہ فی التراب, کیسے زندہ زمین میں دفنا دوں. الا ساء ما یحکمون, بدبختوں کیسے حکم لگا رہے ہو تم. اسی لیے فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قیامت کے دن زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں تو گاڑی گئی ہے. اور اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زندہ گاڑنے والے سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں تو نے گاڑا ہے, بلکہ مجہول کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. ایکٹیو وائس, پیسیو وائس, معروف مجہول. انگلش گرامر میں بھی آپ کو میں سمجھا رہا ہوں. ایک ہے معروف کا صیغہ, ایک ہے مجہول کا صیغہ. اللہ نے یہاں پر مجہول کا صیغہ استعمال کیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم گاڑنے والے سے پوچھیں گے, بلکہ یہ کہا کہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھیں گے کہ کس جرم کی پاداش میں تو گاڑ دی گئی. کیوں؟ یا رب, اللہ تعالیٰ مفسرین پر اپنی رحمتیں نازل کرے. کیا فہم ہے دیکھیے. انہوں نے کہا کہ یہ وجہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ وہ زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کا باپ جو ہے نا, اس سے اتنی نفرت کرتا ہے, اتنی نفرت کرتا ہے, اتنی نفرت کرتا ہے, اتنا بڑا جرم کیا ہے, اس مجرم سے اللہ بات بھی کرنا نہیں چاہتا ڈائریکٹ, اس واسطے انڈائریکٹ کہہ رہا ہے. زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں تو گاڑ دی گئی. ہاں, لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھنا, لڑکی کا باپ اپنے آپ کو حقیر سمجھنا, یہ سب غیر اسلامی تصورات ہیں. اور نکاح کے وقت میں کیا ہے, لڑکے کے لیے, لڑکے والوں کے لیے برائی کو مان جانا, نہیں تو خفا ہو جائیں گے بھائی انہوں, وہ محالچ رکھنا, نہیں تو لڑکے والے کیا سمجھیں گے, کیا تبھی سمجھ لگ جاتے ہیں. تمہیں اللہ پہ بھروسہ رکھو جی. تمہیں اتنا ڈرنے کا کون بولا, کیوں ڈرتے ہو؟ صاف اعلان کرو, مسجد میں نکاح ہوگا, کرنا ہے تو کرو, نہیں تو جاؤ. اللہ بہترین بچہ لائے گا تمہاری زندگیوں میں. اعتماد تو کرو نا, توکل تو کرو نا, آگے تو بڑھو نا. بڑھتے ہی نہیں, اس سے پہلے ہی فیصلے کون کریں گا یہ سب. مولوی صاحب ابھی بولتے سو باتاں سب ایسا لگ رہا ہے کہ ہوں گے نہیں. تمہیں کرو نا, آگے تو بڑھو, کر کے تو دیکھو, اسٹیپس تو اٹھاؤ. لیکن ہمارا معاشرہ اس حد تک اس میں جا چکا ہے کہ اسٹیپ اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں. میں نے کتنی جگہ یہ بیان دیا, لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ بدلتے نظر, اپنے بھی نہیں. اپنے شادیوں میں بلاتے ہیں تو پھر وہی معاملہ, وہی کھانا, وہی سیٹ اپ, وہی محل. میں نے تو کئی عرصہ ہوا چھوڑ دیا ہے نکاح کے کھانے میں, جانا ہی چھوڑ دیا. جس نکاح میں کھانا ہے وہاں جاتا ہی نہیں. میں کہہ دیتا ہوں کہ نہیں بھائی نہیں آتا, میں معاف کرنا, جانا ہی نہیں چاہیے, صاف کہہ دینا چاہیے نہیں آتا میں. حرام ہے کیا؟ حرام نہیں آتا.
بعض لوگ بولتے ہیں حرام مولا ایسا بول دیے نا سخت. ہاں جی یہ شریعت سے بیماری مٹانا ہے تو سختی کرنا پڑے گا. ہم حرام نہیں بولتے لیکن نہ جاؤ. بولے کہ نکاح کے کھانے کا کوئی تصور نہیں ہے, مٹانا ہے اس کو, بیماری کو. یہ ذمہ داریاں یہ بوجھ تم نے ڈال لی ہیں اپنے طریقے سے, شریعت نے مکلف نہیں کیا تم پر. تو دکھانا, منگنی اور اس میں کھانا, یہ سب تصورات میرے خیال سے ٹاپک دیتے وقت آپ لوگ بھی نہیں سوچے جس طرح انہیں ایسا بول ڈالیں گا بول کو, نہیں تو دیتےش نہیں تھے. آپ سوچتے رہیں گے مولوی صاحب بھی کائی خود ہی ہے کہ ان کو یہ ٹاپک کرو. ہمارے تو اوپری اوپری بولنے والے نا جی. لوگوں کو چاہیے کہ ایسے نہ کریں. انہیں بولتا کوئی سے بولتے ہیں کہ وہ جتنے لوگوں کو بولتے ہیں, اچھا کون ہی کی وہ انہیں کرتا سا ہوا, لیکن کبھی نہیں سمجھتا مجھے بول رہے ہیں بول کو. لوگوں کو ہمیں پکے سچ. ہاں پھر ہماری دعوت میں جا کے رخا دیکھو, بولو آ جاؤ مولوی صاحب میرے بیٹے کی شادی ہے. ہاں پہلے حاضر. وہاں غلط چلتا نا. ہاں شروع ہوتا 12 گھنٹے کو, 4 گھنٹے تک چلتا. اب آنے والے بھی کھالے کو جاتے رہتے, مجھے کیا جی فکر ہے, مجھے تو میں بلائے کھانے کو گئے. 4 علماء جا کے اسی وقت بولے تو اسے عقل ٹھکانے آئیں گی. آہا کیا کام کرانا رہے مائی کر کو, نہیں بولتے, کوئی نہیں بولتا. میں تو کہتا ہوں جانا چاہیے. لڑکی والے بلائے, جا کے 4 لوگوں کو اکٹھا کر کے بول کے میں آیا, لیکن لڑکی والوں کا پیسہ یا کھانا, السلام علیکم, یہ ظلمن میں نہیں کھاتا, جا رہا ہوں. ایسا کھانا نہیں سو آنا پھر واپس. تب وہاں کے 4 لوگوں کو معلوم ہوگا کیا جی کھانا نہیں سو چلے گئے, حضرت بلائے نا تمہیں, تو حضرت خفا ہو کو چلے گئے, کئی کو خفا ہوئے, ایسا کرا میں کام. تب احساس ہوگا. تبدیلی کب آئے گی بھائی؟ ایسے ہی سوتے رہیں گے کیا؟ آپ کو معلوم ہے کتنے لاکھوں کا خرچہ ہو رہا ہے اس میں برباد. اگر یہ کمیونٹی کو دی جائے نا, آج کے بیواؤں کو دیا جائے, آج کے قوم کے لیے کام کیا جائے, تو ہمارے جتنے مسائل اٹکے ہوئے ہیں فائنینشیلی, جتنے پرابلم ہیں سب سالو ہو جائیں گے. اتنا پیسہ اس میں ویسٹ ہو رہا ہے. شادی خانہ کھانا پہلے سے کون سا کم کھاتا بول کوئی نہیں, کھا 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 کو خالی پیٹ ہی دکھتا, دوسرا کچھ بھی تو دکھتا نہیں. چلا تو پہلے پیٹ چلتا, اس کے بعد پیچھے آتا پورا. تو کھانا پوری زندگی بنا کو رکھا ہے. ابھی کیا کھانا, ایک بار نہیں کھایا تو مر جائیں گا, سانس نکل جائیں گی. کھانا ہی تو سب کچھ نہیں ہے نا بھائی. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے بعد خطوط بھیجے تو ان میں سے ایک بادشاہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہی طبیب بھیجا. یعنی بادشاہوں کے اپنے طبیب, اپنے ڈاکٹر, اپنے کیا ہیں خاص خاص لوگ ہوتے ہیں. ان کو ورزش کرنے والے, ان کو سلانے والے, ان کو کھلانے والے, ان کو ہنسانے والے. ان کے جتنے اونچے ہیں اتنے چونچلے ان کے اتنے. تو شاہی طبیب ہوتے تھے اس زمانے میں بادشاہوں کے, آج بھی ہوتے ہیں. بڑے بڑے لوگوں کے لیے خاص ڈاکٹرز ہوتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کیا کھانا کیا نہیں کھانا, کتنا کھانا, کیسے کھانا, کتنے گرام کھانا. گرام میں تول کو دیتے اسے, اتنا کھا لے بگا تو کھا لے, خاموش بیٹھا رہتا انہیں. ہے لاکھوں کا, کھا نہیں سکتا. ہاں اللہ ایسا بھی سزا دیتا بعض لوگوں کو, کروڑوں کا دیتا لیکن کھا نہیں سکتا. کروڑ میں سے انہیں کتنا کھانا کا, تو آدھی اڈلی کھانا بولتا انہیں. مندی گندی کا تو خواب میں سوچا تبھی تو چل جائے گا, مر جائے گا بولتا انہیں. خواب میں بھی سوچ نہیں سکتا مندی بعد میں, وہ حالت میں پڑ جاتا. تو پورا گرام میں چلتا. ویسے بادشاہوں کے بھی طبیب ہوتے تھے, تو اپنا ایک خاص طبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجا تھا تحفے کے طور پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ بھائی تم کون ہو, کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں شاہی طبیب ہوں. میرے لیے کیوں آئے ہو؟ کہا کہ میں آپ کی بھی ڈاکٹری کروں, آپ کو کیا کھانا, آپ بیمار پڑ گئے تو کیا دیکھنا, یہ میں بھی دیکھ رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے کبھی اتنا کھایا ہی نہیں کہ بیمار پڑو. آدھے بیمار ہیں تو کھانے سے نہ جاتے ہیں, بھوک رہنے سے نہیں آتے. بھوک رہا تو اچھا رہتا انسان. دیکھو روزے میں کتنا اچھا رہتا, دیکھو ایکٹیو رہتا. دیکھو کھائے تو پریشانی, اٹیک, چکنا پھکنا, کھا کو گیا مر گا. کتنے نے کھا کو مر کوئی, کون تو بھوکا مر کوئی کیا بولو. کھا کو بہت زیادہ مر کوئی, بھوکے نہیں مرتے. کون تو بھی اللہ والا بندہ لوگ کیا بھی کھلا ڈالتا اسے. کھا کھا کو مرتے. اب کتنے ہارٹ پرابلم آئی نا,
کھانے سے آئے نہیں کھانے سے آئے. ہاں تیل پیتا ہوں چھوٹا اٹھا کو مسکا ہونا کہتے اسے تیل ہونا کہتے کھانے میں یہ ہونا کہتے ڈلی ہونا کہتے نلی ہونا کہتے کھاؤ 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 نلے تک دبا لیتا. اب یہاں دبانے کے جب یہاں دبتا بعد میں تھکتا پھر. کھانے سے آئی نہیں کھانے سے نہیں آئے. کھانے سے چاہیے. 90% بیمار کھانے سے آتے ہیں. کھانے کو اوائڈ کرو اچھے رہتے. تو یہ کیا ہے خود ہاتھ کا پیسہ ڈال کے بیماری اور مصیبت خرید لینے کے برابر ہے. تو پہلی چیز شریعت کا نکاح سمجھ جاؤ ایجاب و قبول ہے. لڑکی والے لڑکے والے پوچھ لیں ایک دوسرے سے بات چیت ہو جائے مسئلہ ختم. دوسری چیز مہر اپنی استطاعت کے مطابق مہر دیں. لینے کی کوئی چیز نہیں ہے دینے کی. اب دینے کی جو چیز ہے اس میں ہم نے کیا کر لیا چاپلوسی سے 15 کم 600 5000 10,000 میں لگ کھڑا دیا. ایک انگوٹھی یا ایک چھوٹی سی رنگ یا ایک چھوٹی سی چین بس مسئلہ ختم. جو لینا اس نہیں تھا اسے کیا کر دیا اسی پہ پوری توجہ. لین دین کتے تمہیں کتنے سورن انہیں کتنے سورن. ہاں لڑکی والوں کی طرف سے 30 سورن میری طرف سے 20 سورن کتنے ہوئے 50 سورن. 50 سورن کے مال پہ نکاح ہو رہا ہے. اب دیکھو ان کی چاپلوسی اور دیکھو چالاکی یہ لڑکے والوں کی. انہیں اپنی طرف سے بہو کو 20 سورن دے رہا ہوں بول رہا کہ تو لڑکی والے کا اوپر رہنا نا کبھی بھی انہیں 30 سورن دے رہا ہوں کہتا ہے. دونوں مل کو کتنے ہوئے 50 سورن. 50 سورن پہ کیا ہو رہا ہے نکاح ہو رہا ہے. اب میں پوچھتا ہوں جب تو 20 سورن دینے پہ راضی ہے اپنی بہو کو 20 سورن دے سکتا ہے تو یہ مہر 20 سورن بول کو کی نہیں لکھا تھا نہیں لکھا گا. مہر کتنا 5,000 وہ دیا نا. کیا وہ لین دین کہتے کئی کو لین دین کائی کا لین دین کہاں شریعت میں لین دین. مہر دے نہیں کیا کرو وہ مہر دے دے وہ کیونکہ بدبخت کو معلوم مہر دے دیا تو کل کے دن طلاق ہوئی تو پائی لے نہیں سکتا. لین دین بول کو لیا تو چھین لیں گا پورا پیسہ. بات سمجھ میں آ رہی. اس ٹرن کو بھی تبدیل کرنا چاہیے. اگر تو دینے پہ راضی ہے تو دے دے مہر کے نام پہ پورا پورا. نہیں دیتے مہر الگ لکھواتے لین دین نیچے سے کرتے اور لین دین میں کچھ نہ کچھ یہ دیتا سو پورا تو وہ دیتے وہ پورا لے لیتا وہ پورا لے لیتا. انہیں جو لیتا نا اس میں دیکھو اور زیادہ یہ سب مکاریاں اللہ کو نہیں معلوم ہے کل نہیں پوچھیں گا. انہیں دیتا نا مہر کے نام پہ باقاعدہ رجسٹر ہو کے سائن ہو کے تمہارے دفتر سے لے کو گورنمنٹ کی دفتر تک جاتا پیپر. انہیں کتنا مہر دیا بول کو دیتا سو کون تھا وہ 5,000 10,000. لڑکی والوں سے ٹیبل کے نیچے سے لیتا نا لاکھوں کروڑوں کا جہیز وہ لکھ کو دیتا لیا بول کو کسی کو ہی معلوم نہیں رہتا ہو. جیسا تو دیا 5,000 10,000 مہر پورے مجمع میں قاضی اعلان کرتا بمہر معجل ادا کر دیا گیا 10,000 روپیے کے عوض میں نے نکاح میں دے دیا. قبول ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہتا نا 5,000 لکھا لے کو نیچے سے لیا نا 5 لاکھ کے چیزاں فرنیچر کار بنگلہ فریج واشنگ مشین یہ ہونا وہ ہونا وہ ہونا خبرستان بھرتاش نے اس کے پیٹ کا وہ لکھایا کیا اتنے چیزاں میں لیا لے وہ بھی لکھ کو دے. میں 5,000 10,000 مہر دیا لڑکی والے مجھے اتنے چیزاں دیے بول کے کیا کرو جو بھی پوچھتے نہیں جہیز ان کو بولو بات تو لکھ کو دے ڈال. لکھ کو دیتے ہی جاگو پولیس اسٹیشن میں دے ڈالو ڈوری کیس میں دوسرے دن اندر چل جائے گا. اسے بھی معلوم غلط کر رہا بول کے جرم کر رہا ہے بول کو اسے ہی معلوم اس بار لکھ کو ہرگز دیں گا نہیں انہیں.
یہ احساس دل میں ہے اس کے، اس وجہ سے لکھ کو دیں گے. آپ بولو کیا ہونا جہیز دے توں بھائی، تمہیں کیا کرو لکھ کو دو اسٹمپ پیپر پر، میں اتنا دیا بول کو. ہرگز نہیں دیں گا. دے ڈالا نہیں، اگر کون بھی بولا پھسرا دے ڈالا تو لے جاؤ اسٹیشن میں دے آ لو، دوسرے دن پھنس جائے گا. یہ قانونی بھی جرم ہے، اسلام میں بھی جرم ہے، دو جرم اکٹھا کرتا ہے. اور ہم سب مل کے پورا معاشرہ اس کی شادی میں اکٹھا ہو کے خوبصورتی کے ساتھ کنڈا کھا لے کو، پان کھا لے کو، 10 قسم کے ایسا کھا لے کو، مبارکبادی دے کو جاتے رہتے. اتنا بڑا گناہ ہوا نا، قانوناً بھی جرم نہ، شریعت میں بھی جرم نہ. کوئی ایک پوچھا رنگا اس سے کی وجہ ہے لے کو شادی کرا. 10 لوگ تھوکے تو کریں گا، پھر اگلے بار نہیں کریں گا. لیکن کسی کی ہمت نہیں. سب کیا بولتے کائی کو بھائی ہم نہ، انہیں کہتے بھی کر لے کو جاتے. ایسے رہیں گے تو معاشرہ برباد ہوگا، یہ صحیح جائے گا. برائی پہ ٹوکنے کی ہمت ہی نہیں ہے کسی کے ہاتھ. جیسا چلتا ہے چلیں دے. اور دوسرا کی بولتے نہیں معلوم، آج میں اس کی شادی میں بولا تو میں لوں گا نا، اس ٹائم پہ انہیں آپ بولیں گا نا کو بھائی میں زیادہ لوں گا اس سے بھی، کیسے بولنا نہیں مجھے کیا بھی. نہیں جاتا رہتا اپنا کام دیکھ لے. جہیز نام کی کوئی صورت اسلام میں نہیں، کوئی تصور بھی نہیں ہے اسلام میں. لڑکی کے لیے ایک پیسے کا خرچہ نہیں. ایسی ہی شادیاں ہوئی. تمہیں کوئی ایک چیز بتاؤ شادی میں، سیرت رسول میں یا تاریخ اسلام کے اول دور میں، کچھ نہیں. حضرت علی اور فاطمہ کی شادی سب سے بہترین مثال ہے شریعت کے اندر. کیوں؟ وہ اس وقت ہوا تھا جب بدر ہو چکا تھا، 2 ہجری کا موقع تھا، اور سب سے بہترین مسلمانوں کی کنڈیشن تھی. مال غنیمت آیا ہوا تھا. اللہ کے رسول مدینے میں اسلامک ریاست قائم کر چکے تھے، اور نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول اس وقت کے بادشاہ بھی تھے. مسلمانوں کی بہت اچھی حالت تھی، اور سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح تھا. چاہتے تو اللہ کے رسول پورے مدینے کو دعوت دے کے کھلا سکتے تھے، کیونکہ وہ مکے کا ماحول نہیں تھا. ہاں زینب کی شادی ہوئی، رقیہ کی شادی ہوئی، تو معلوم ہے کہ اس سلسلے میں مکے کا ماحول تھا، وہاں پر کچھ نہیں، پہلے سے ہی پریشانی تھی. لیکن یہاں اس بیٹی کی شادی کرتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اسلامی ریاست قائم کر چکے تھے، بادشاہ بھی تھے، اور بدر کی فتح کے موقع پر اللہ نے مال غنیمت جو دیا تھا اس حیثیت سے مالدار بھی تھے، اور اپنی سب سے چہیتی بیٹی کی شادی تھی. اور لڑکا بھی وہ تھا جو گھر کا تھا، اپنے ہاتھ سے جس کو پالا تھا، کزن اپنے بھائی کے بیٹے حضرت علی سے تھی. لیکن روایتوں میں کیا آتا ہے، کیا اہتمام ہوا اس کے لیے، کیا دعوت دینا کیا شرعاً ضروری ہے، واجب ہے، فرض ہے؟ نہیں. نکاح کی دعوت دینا شرعاً واجب نہیں ہے. 10 افراد آ گئے، مسئلہ ختم، اعلان کر دیا، مسئلہ ختم. انہیں لے لے کو پھرتا. کب شادی کب ہے کہتے 2020 میں ہے کہتے. 2020 تبھی اب قریب ہے، سمجھ لو نا. 2020 جولائی میں ہے. کتنے مہینے ہی؟ 8 مہینے ہے. انہیں ابھی سے رخہ لگا دے. کب جی شادی؟ 6 مہینے بعد ملی سب کائی کو جب رخہ دیتے اب شروع کر دلے، ہمیں شادی کے تیارہ شروع کر دلے. کائی کو کرے بات تیاری. رخہ کتنے کا؟ 15 روپیے کا، 25 روپیے کا، 50 روپیے کا، 100 روپیے کا ایک رخہ. خالی ایسا دیکھ کے ڈالتا انہیں. اسے کتنے پیسے؟ رخہ چھاپ کر جو بانٹتا ہے لاکھوں کے پیسے. عقل ماری گئی ہے کیا؟ آج سوشل میڈیا کا سب سے فاسٹسٹ میڈیا واٹس ایپ موجود ہے. واٹس ایپ میں لکھو بھیجو بھائی عصر کے بعد شادی ہے آ جاؤ بول کو، ظہر کے ٹیمپو بھیجو، مسئلہ ختم. آیا تو آن دے، نہیں آیا تو جان دے. کہ شادی رک جاتی کیا اس سے؟ نہیں. کیا غلطی ہے اس میں بھائی؟ کیا غلطی ہے؟ سمپل بنایا اللہ نے، تم نے بنا دیا اس کو. فرض ہے کیا؟ شریعت یہ بولتی ہے کیا شادی سے 3 مہینے پہلے رخہ دینا شروع کرنا، نہیں تو شادی نہیں ہوں گی تمہاری، زنا ہو جائے گا؟ شریعت بولی ہے کیا؟ تو پھر کیوں کر رہے ہو تکلف؟ کیوں تکلف کر رہے ہو؟ تو حضرت علی آئے، خود
اللہ کے رسول چہرے سے پہچان لیا. علی فاطمہ کا ہاتھ مانگنے آئے ہو, شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول ہاں, دل میں یہی بات ہے میری. تو کہا کہ کیا ہے, کچھ ہے مہر کے لیے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو جانتے ہیں میری حالت. اس وقت قسم پرسی کا زمانہ تھا حضرت علی کا, کچھ ہاتھ تھا. کہا کہ اللہ کے رسول نے حضرت علی سے پوچھا. علی نے حضرت محمد الرسول اللہ سے نہیں پوچھا کہ فاطمہ کا ہاتھ لینے آیا ہوں یا فاطمہ سے نکاح کرنے آیا ہوں, آپ کے پاس کیا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. الٹا مہر کے طور پر اللہ کے رسول نے پوچھا کہ علی میں بیٹی دیتا ہوں, لیکن یہ بتاؤ کہ تم مہر میں کیا دو گے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ تو جانتے ہیں میری حالت, ایک چیز نہیں ہے میرے پاس, میں کیا دوں؟ کہا کہ اچھا, وہ جو بدر میں زرہ ملی تھی وہ تو ہے تمہارے پاس؟ ایک لوہے کا کوٹ ہوتا تھا جو جنگ کے تیروں سے بچنے کے لیے جنگ میں پہنا جاتا تھا, جسے زرہ کہتے ہیں. وہ بدر میں ملی تھی حضرت علی کو, تو اللہ کے رسول نے خود یاد دلایا, دیکھو یہ زرہ تھی نا تمہارے پاس. کہا کہ اللہ کے رسول زرہ سے مہر کا کیا تعلق؟ زرہ تو ایک فوجی لباس ہے, یہ لباس کو میں کیا کروں حضرت فاطمہ کو دے کر؟ کہا کہ ایسا نہیں, جاؤ اس زرہ کو بیچ دو, اس کی قیمت جو آئے وہ مہر میں دے دو. تو کہتے ہیں کہ حضرت علی وہ زرہ لے کے نکلے تو راستے میں حضرت عثمان آ رہے تھے. انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ زرہ بیچنے میں. کیوں؟ کہا کہ ایسی شادی مقرر ہوئی ہے, خوشخبری ہے, حضرت فاطمہ سے نکاح ہونے والا ہے, مہر میں کچھ نہیں ہے. کہا کہ اچھی بات ہے, لو کتنے میں بیچتے ہو؟ 470 درہم آئے ہیں بعض روایتوں میں, جس سے حضرت عثمان نے خود خرید لیا وہ زرہ. تو 470 درہم دے دیا. جب لے کے واپس جانے لگے کہا کہ ایک اور چیز آپ کی باقی ہے, لو یہ زرہ بھی لے جاؤ. کہا کہ اسے تو میں نے بیچ دیا. ہاں بیچ دیا, میں نے قیمت دے دی, اب یہ میں اپنے بھائی کے لیے تحفہ دے رہا ہوں, لے جاؤ. دینے والا بھی ایسے دیتا ہے. آج 10 روپئے دیتے 10 مرتبہ بول کے بتاؤں گا یہ تمہیں کیا تھے معلوم کیا, ترس لے کو پڑے تھے مسجد دیا سا اس ٹائم پہ تم نا کیا 10 روپے. کوئی کسی کی مدد کرتا ہے تو 10 مرتبہ زندگی میں بول کے بتاتا ہے, 10 مرتبہ بولتا ہے. اس بندے پہ کیا حالت گزرتی اسی کو معلوم ہے اس وقت جب وہ بول بول کے بتاتا ہے. ہاں احسان جتلانا خے کر کے کیا ہے, پھر چاٹ لینے کے برابر ہے. اور ہم میں کتنے لوگ ہیں جو احسان جتاتے رہتے ہیں, میں نے وہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے یہ کیا. اپنے بھائی کی مدد کرو تو ایسے کرو کہ اس کو معلوم بھی نہ ہو کہ تم اس کو کیا ہے قرضداری میں یا آ کر تنگی میں تم ہیلپ کر رہے ہو, ایسے دو گویا کہ وہ تحفہ بن جائے. اس واسطے حضرت عثمان نے کہا پہلے لے لیا, بعد میں پھر زرہ دے دی اور کہا کہ لو یہ تحفتاً رکھ لو. یہ لے کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب 470 درہم, جو کہ آج کے تقریباً 1 لاکھ کے قریب بنتے ہیں, 75,000 کے قریب بنتے ہیں. کون کا فاطمہ کا 15 کم 600 ہے؟ ہرگز بھی نہیں. حضرت فاطمہ کا جو مہر اس وقت بھی انہوں نے جو دیا تھا وہ تقریباً آج کے 75,000 روپے بنتے ہیں, جو 470 درہم ہیں. چاندی کے سکے ہیں, اور چاندی کی کیا ویلیو ہے دیکھ لو, اور ایک سکہ 4 گرام کے اوپر ہے آج کے لحاظ سے. 4 × 480 لگاؤ, 470 لگاؤ, پھر ان گرام کو ریٹ کے حساب سے تقسیم کرو. آج 60 روپے چل رہی ہے تقریباً, 60 × اتنے جتنے گرام تھے وہ لگا کے دیکھو, آج 75,000 روپے کے قریب آئیں گے جو انہوں نے مہر دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ مہر پہنچا, خود اس مہر میں سے اللہ کے رسول نے حضرت علی کو دے کے کہا کہ فاطمہ کے لیے کیا ہے, ایک تکیہ خرید لو, ایک کیا ہے چھاگل خرید لو, ایک مشکیزہ خرید لو, اور ایک چٹائی لے لو, اور ضرورت کا کچھ سامان لے لو. خوشبو فاطمہ کو پسند ہے, ذری سے خوشبو خرید لو. بعض لوگ بولتے ہیں اللہ کے رسول بھی تو بیٹی کو جہیز دیے نا جی, تکیہ چکی چٹائی سب, ویسا اس زمانے میں واشنگ مشین فریج سب ہے وہ ہم دیتے ہیں. اللہ کی قسم یاد رکھو, دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یاد رکھو, اللہ کے رسول نے ایک پائی بھی جہیز میں نہیں دیا. جو دیا روایتوں میں آتا ہے وہ حضرت علی کے مہر سے تھا, اپنے خود کا نہیں تھا. وہ مہر جب لا کے دے دیا تو اسی مہر سے نکال کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جاؤ فاطمہ کے لیے چیزیں خرید کے لاؤ. اب جنہیں یہ دلیل دیکھو منگتا ہے کہ اللہ کے رسول بھی جہیز دیے, سوچے ویسا ہم نہ بھی دیو, بولے تو لڑکے والے سے پہلے بولنا تو لا کو 5 لاکھ دے ڈال مہر مجھے, اس کے بعد چل فرنیچر کے دکان کو,
اب تو کیا کیا بتاتا بتا، تیرے پیسے میں سے بھیج ڈالتا ہوں، باقی کا میں رکھ لیتا ہوں۔ دیں گا؟ یہ بالکل غلط بات ہے، بالکل کیا ہے، مغالطہ ہے، دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جہیز دیا اپنی بیٹی کو، جہیز دیا، کہاں سے جی دیا؟ حضرت علی کے مہر میں سے دیا، کچھ اپنی طرف سے نہیں دیا، مہر مقرر ہو چکا تھا، مہر لائے اس میں سے دیا۔ پھر جب مہر مقرر ہو گیا، تیاری ہو گئی، کہاں تیاری ہو رہی تھی؟ فنکشن ہال میں نا، کوئی فنکشن ہال نہیں، کوئی دعوت نہیں، مسجد نبوی میں ہوا۔ اور ہوا بھی کیسے؟ بس وہاں گلی پہ کھڑا کر دیے حضرت بلال کو، کہا کہ بھائی جو لوگ جا رہے ہیں نا ان کو بھی بلا لو، میری بیٹی کا نکاح ہے۔ اور نماز کے بعد اعلان کر دیا کہ بیٹھ جاؤ، میری بیٹی کا نکاح ہے۔ نکاح پڑھ دیا گیا، رخصتی ہو گئی۔ اب رخصتی کیا کرنا کہتے؟ انہیں رہتا آٹو بھی نہیں لے سکتا، رخصتی کائے میں کہتے؟ بینز کار میں کہتے، بی ایم ڈبلیو میں کہتے۔ کہاں سے جی آئی؟ رینٹ کو لیا کہتے۔ رینٹ کتنا جی؟ خالی بی ایم ڈبلیو کا رینٹ ایک بار لا کو چھوڑنے 10,000 دیتا۔ کیا چھوٹے شانہ دے، اسے بولتے چھوٹے شانہ، شانہ میں بھی کیا ہے؟ چھوٹے شانہ۔ کائی کو بار رینٹ میں بی ایم ڈبلیو میں بھیجتا تیری بیٹی کو؟ تو آٹو میں بٹھا کو بھیج، آٹو میں بٹھا کو بھیج، تو شادی نہیں ہوں گی کی رک جائیں گے، آٹو کھڑ جائیں گی، آہا دلہن بیٹھی ہے آٹو نہیں چلتی بول کے۔ کیا کیا بنا لیے دیکھو، خالی ایک بار کی ایک دن کو لا کے چھوڑ کے۔ ابھی میں بات کر رہا تھا، ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ ایک بار کو چھوڑنے، ایک بار کو لانے، ایک کار کا اتنا رینٹ۔ کیا دلہا کو چھوڑیں گے کہتے، دلہا کو لے لے آئیں گے کہتے، کائے میں؟ کرائے کی بی ایم ڈبلیو میں۔ کائی کو رے بتاؤ لوگوں کو، 900 کائی میں آیا معلوم کیا؟ بی ایم ڈبلیو میں آیا۔ بی ایم ڈبلیو میں کس کی جی؟ تمہارے بابا کی؟ کائی کو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، تمہارے پاس کیا ہے اس میں آؤ۔ پیدل چل کو آیا تو نکاح نہیں ہوگا، 900 پیدل چل کو آیا تو نہیں ہوگا۔ کیوں بنا لیے اپنے آپ کو ایسا؟ ایک خول ہے جس کے ایک چہرہ مگر سینکڑوں زاویے، سخت مشکل ہے انسان کو پہچاننا۔ بناوٹی زاویے ہزاروں ہیں جس میں یہ انسان جی رہا ہے، اصلی کون ہے پتہ نہیں چلتا۔ سخت مشکل ہے انسان کو پہچاننا۔ خالی دکھاوا، خالی نام و نمود، خالی شہرت۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نارمل لباس بھی شان کے واسطے لوگوں کو دکھانے کے لیے پہنے گا تو کل اللہ جہنم کا تارکول کا لباس اس کو پہنائے گا۔ لباس ستر کے لیے پہنو، لباس حسن کے لیے پہنو، لباس جمال کے لیے پہنو، جائز ہے، لیکن لباس دکھانے کے لیے پہنو گے تو اس لباس کے بدلے اللہ کے رسول نے فرمایا جہنم کا تارکول کا لباس، آگ کا لباس اس کو پہنایا جائے گا۔ اور کتنے لوگ ہیں صرف شادیوں میں دکھانے کے لیے پہنتے ہیں، خاص کر خواتین، نہیں دیکھے تو بھی پکڑ پکڑ کو دکھاتے، یہ ذرا دیکھو یہ میں 10 لاکھ کلی سے یہ جوڑا، کئی کما 10 لاکھ کلی، تو 10 لوگاں بولنا کیا پہن کو آئی تھی معلوم کیا؟ میں نے تو سنا تھا کہ بعض برقعے والیاں ابھی اندر جا کے برقع نکال دیتے صرف اس واسطے کہ ان کے اندر کا جو لباس ہے اس کی تعریف کی جائے، 10 لوگوں کی نظروں میں آئے۔ بعد میں کسی کی نظر لگ کو ہاسپٹل میں پڑے تو بد دعائیں دیتے، کون نظر لگا کی بری نظر ڈالا کی، تمہیں پہن کچھ کئی کو گئے ویسے بری نظر ڈالے، سر کا سادہ لباس پہن کو جانا تھا، نظر نہیں پڑتی تھی۔ عجیب چیز۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح پڑھا دیا، رخصتی ہو گئی۔ حتیٰ کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس وقت ایک اچھا کمرہ بھی نہیں تھا حجرات میں سے کوئی دے سکے، جو اللہ کے رسول کے حجرات تھے، جو کمرے تھے، اس حد تک تنگ تھے کہ ایک فیملی نہیں رہ سکتی تھی، ایک جوڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ اس واسطے ہم نے ایک کھلی زمین پر بازو میں خود جھوپڑی لگائی تھی، جھوپڑی چھوٹی سی، تاکہ وہ وہاں رہ سکیں۔ وہاں حضرت فاطمہ اور حضرت علی رہے، اور رات میں اللہ کے رسول نے آ کے ملاقات کی۔
وضو کے لیے پانی رکھنے کا حکم دیا. وضو کرنے کے بعد کچھ پانی حضرت علی حضرت فاطمہ پہ ڈالے اور دعا کی، برکت کی دعائیں کی، اللہ یہ جوڑے کو قائم دائم رکھے. نصیحت کی درمیان میں بیٹھ کر دونوں کی. کہا کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے اور حضرت فاطمہ کے اس طرح بیچ میں اللہ کے رسول بیٹھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی مبارک کی ٹھنڈک میں اپنے جسم پہ محسوس کر رہا تھا. اتنا لگا کہ کیا ہے، ملا کے بٹھا کے کیا ہے نصیحتیں کی. پھر اس کے بعد کہا کہ اپنی زندگی کا آغاز کرو، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی بینڈ باجا نہیں، کوئی کھانا نہیں، بس نماز کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز ہے، اس کے علاوہ کچھ چیز نہیں ہے. حتیٰ کہ بعد میں ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ اس جوڑے سے اتنی محبت تھی کہ اللہ کے رسول دن میں کوئی نہ کوئی ایک وقت ضرور نکال لیتے تھے حضرت فاطمہ کے گھر جانے پر، اور بیٹی کو دیکھ آتے تھے. اور بیٹے پیدا ہو گئے، یعنی نواسے پیدا ہو گئے، حسنین کریمین پیدا ہو گئے، تو روز کا معمول بن گیا. اور گھر جاتے ہی کہتے تھے کہ وہ لڑکے کہاں ہیں جو میرے شریر بچے ہیں، ذرا شریر بچوں کو تو بلاؤ. جب حسنین کریمین کیا ہیں چھوٹے سے پاؤں سے چلتے چلتے گرتے پڑتے آتے تو اللہ کے رسول کہتے کہ میں گھوڑا بنتا ہوں تم سوار ہوگے، تو اللہ کے رسول گھوڑا بنتے تھے، وہ سوار ہوتے تھے، اور اللہ کے رسول زمین پہ چلتے تھے. کیا گھریلو زندگی، کیا خوبصورت زندگی ہے جس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. کیسا پیار کیا ہے اللہ کے رسول نے. پیار سے گھر بنتا ہے بھائی، مال سے نہیں بنتا، دنیا سے نہیں بنتا. ان عالیشان محلات جو کہ جس کے اندر کیا ہے سوائے دنیا اور رنجش اور حسد اور کینے اور کپٹ کے کچھ نہیں ہے، اس سے بہتر چار چٹنی کھانے والی جھوپڑی بہتر ہے. آج ہمارے گھروں میں پیار کہاں ہے؟ ہمارے گھر میں تو رنجشیں ہیں. ساس بہو کو مار ڈالنا چاہتی ہے، بہو ساس کو مار ڈالنا چاہتی ہے، ننن کے لیے پریشان ہے، جیٹ کے لیے پریشان ہے، وہ ظلم کرنے پہ تلا ہوا ہے، یہ ظلم کرنے پہ تلی ہوئی ہے. یہی تو ہر گھر کا قصہ ہے. محبت کا ہے، اخوت رواداری کا ہے، دینداری کا ہے، پردہ کا ہے، حجاب کا ہے. ہاں، جس دیور کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الحم الموت کہا، دیور کو موت کی طرح سمجھو، یعنی شوہر کے بھائیوں کو ہمو کہتے ہیں، کہ وہ بڑا ہو چھوٹا ہو. ہمارے لیے نام الگ الگ ہیں. چھوٹا رہا تو دیور کہتے، بڑا رہا تو جیٹ کہتے. وہ کیا جیٹ کی کہاں سے بیٹھتا کہ انہیں آپ کو معلوم نہیں، اسے ایک نام جیٹ، اسے ایک نام دیور. لیکن عربی میں جتنے بھی بڑے ہوں چھوٹے ہوں سب کو ہمو کہتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا الحمو الموت، یہ دیور جیٹ موت کی طرح ہے، یعنی موت سے جیسے انسان بھاگتا ہے ویسے پردے میں رکھنا ہے اپنی بیوی کو. انہیں کیا کرتا جیٹ کے سامنے انہیں آپ کو کھانا ڈالنا کرتے. کسے؟ جیٹ کو. شوہر کو ڈالنے تو بھی غصہ نہیں کرتا شوہر. کیا جی میرے بھائی کو دیکھے اس نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہیں، تمہارے بھائی کو ان کی بیوی دیکھیں گی، اس کی بیوی کئی کو دیکھیں گی. اکیلا بیٹھ کو کھاتا کا تو کھا، نہیں کھاتا کا تو جا. بہو کئی کو آگے ڈالیں گی بھائی؟ پردہ ہے جی، اس سے پردہ ہے. جیٹ سے بھی پردہ ہے، دیور سے بھی پردہ ہے. جوائنٹ فیملی میں تو عزت کا جنازہ نکل گیا، حیاداری کا جنازہ نکل گیا. اس حد تک معاملات الٹے ہیں. بھائی جان بھائی جان بھائی جان بول کو، انہیں بھابی 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 بول کو جو گھستا دیکھو بیڈ روم تک گھستا. کہاں کی بھابی جی، کہاں کا بھائی جان؟ ہاں، انہیں سالی آدھی گھر والی کہتے. اس کے واسطے انہیں کہاں تک جانگا کہتے؟ بیڈ روم تک جانگا کہتے. کیسا جانگا؟ حرام رشتے. بھائی جان سے پردہ نہیں کیا؟ بعض سالیاں تو وہ ہیں جو بھائی جان بول کو بھائی جان کے گود میں بیٹھ جاتے. کیا کہتے؟ بچپن سے دیکھے کہتے انہوں، بچپن سے دیکھو تو بڑی ہوگی تو یہ بچی چڑھتی کیا انہیں؟ نہیں، شریعت یہ بول کو کہ بچپن سے تمہیں جس بچی کو دیکھتے انہیں بڑی ہوگی تو پردہ نہیں، اسے گود میں اٹھا کو بٹھا لے کر کو بول کو. کون سی شریعت پہ چل رہے ہیں اور نام کیا دے رہے ہیں؟ لگے گا بعض لوگوں کو برا، کیا کروں؟ دل کے درد ہے جو شیئر کر رہا ہوں. کہاں کہاں تک بولوں؟ سوسائٹی برباد، گھر برباد، جوائنٹ فیملی سسٹم برباد، کوئی پردے کا اہتمام نہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو ساس سسر صرف حرام ہوتے ہیں، ان سے پردہ نہیں ہے. شوہر کے بھائیوں سے کٹ پردہ، زیادہ پردہ کرنا کیوں؟ یہ گھر کا بھیدی ہے جو لنکا ڈھا سکتا ہے. باہر کا آدمی اندر نہیں آ سکتا. تو میں نہیں سو ٹیمپو
انہیں بھائی بھابھی بھابھی بول کو اندر جا سکتا، جا کو کیا نہیں گل کھلاتا بعد میں معلوم ہوتا اسے، ہے نہیں کتنی جگہ واقعات ہوئے نہیں ہوئے؟ کیوں؟ شریعت کو چھوڑا تم نے۔ بھائیوں سے پردہ پردہ ہے، جیٹ سے بھی پردہ ہے، سالی سے بھی پردہ ہے، سالی کے لیے بھائی جان سے بھی پردہ ہے، یہ سسٹم بھی گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت ترین ماحول دیا تھا ہمیں، ازواجی زندگی کا ماحول، جو ہم نے رسم و رواج کے تحت برباد کر دیا۔ نکاح کا کھانا لائے، پھر اس کے بعد کیا ہے، آخری میں جلوہ کہتے، جلوہ حلوہ، وہ کیا دو جنے کو ملا کو بھیجتے سکتے، وہ ایک اتنی بڑی رسم ہمارے یہاں ہوتی، پتہ نہیں یہاں ہوتی نہیں ہوتی، مجھے لا کو بٹھا رسم و رواج پہ بولو بول کو، حضرت بولے اتنی کون سے رسم و رواج ہوتے ہیں یہاں بول کو، میں وہاں کا بول سکتا۔ وہاں کیا کرتا، دونوں گلا کو بٹھالتے رخصتی کے وقت ایک کی جگہ بغیر پردے کے، اسے بھی وہ اونچی سیٹ رہتی، دیکھو وہ پیرا مریداں کی، وہ سیٹ میں بٹھالتے نوشہ کو بھی، دلہے کو بھی، دلہن کو بھی۔ اب وہاں سے انہیں پڑھائی شروع کرتا، ان کی طرف سے سلامی، یہ ہنسا مذاق، ان کی طرف کی سلامی، ان کی طرف کی سلامی، ان کی طرف کی سلامی، کار کی کیلی، ان کی طرف کی سلامی، گرینڈر، ان کی طرف کی سلامی، مکسی، یہ جوڑتے رہتے ہیں چیزاں۔ یہ کیا کہتے ہیں، ناس میں حلوہ ہوتا، جلوہ، یہ جلوہ حلوہ سب ہونے کے بعد اس کے بعد رخصتی ہوتی۔ وہ پرانے زمانے میں دیکھتا تھا، وہ رخصتی کے وقت دلہن کا دھائے دھائے رونا اور باپ لپٹ لینا، انہیں بھی رونا انہیں بھی رونا، روتے روتے۔ اب کیا ہے، السلام علیکم ٹاٹا بائے بائے، اس کا انتظار کر لے گو تھی میں جا کو، رونا دھونا سب گیا، پرانا زمانہ، وہ حیا کا زمانہ۔ اب دلہن کیا بولتی، پہلے سے اتنا انتظار کرا کو دیے ہی شادی، جا کو آؤ کام دیکھ لے کو، بہت زیادہ سال سے کیا انتظار کر لے گو تھی بول کے انہیں نکل کو جاتی رہتی۔ نہیں کر کو دیے تو کورٹ میرج کر لوں گی بول کو الٹا ڈراتی ہے لگ باوا کو، انہیں تھر تھر کانپ لگو رہتا، کہاں عزت کی خاری ماری ہوتی کہ اچھا بات تو کام بولتی وہاں کر کو دے ڈالتا ہوں میں، اللہ کے واسطے بھاگ نہ کو، 2 دن میں کر کو دیتے بولو کر کو دے ڈالتا انہیں۔ یہ حالت ہے آج کی، وہ گئی پرانی حالت، عجیب۔ تو اس کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے قرآن حدیث میں۔ اس کے بعد کیا ہے، ایجاب قبول ہو گیا، اس کے سلسلے میں جتنے خرافات تھے میں نے لا لیے، اور مہر دینا ہے جہیز نہیں ہے، اس کے سلسلے میں جتنے خرافات تھے لا لیے۔ تیسری چیز 2 عادل گواہ ہیں، بس۔ اب بعض لوگوں نے اس میں بھی کیا کر لیا، ایک آرس کے گھر والے سے، ایک نوشہ کے گھر والے سے، اور اسے ضروری سمجھ گئے، آرس کے گھر والے سے کون گواہ، جلدی آؤ، نوشہ کے گھر والے سے، کون سے گھر والے سے بھی 2 ہو سکتی، ان کے گھر والے سے چاہنا، ان کے گھر والے سے چاہنا ضروری نہیں، 2 عادل گواہ کوئی بھی آتی ہے تو ہو جاتی، نکاح ہو جاتا۔ اگر عورت کا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، ولی کا ہونا ضروری ہے۔ ولی کون ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے۔ جتنی لڑکیاں بھاگ کے شادی کرتی ہیں اللہ کی قسم زنا کرتی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ بھاگ کے شادی، رجسٹر میرج اسلام کا تصور نہیں اور حلال نہیں۔ لا نکاح الا بولی و شاہد عدل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاف کہہ دیا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں، ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ لڑکیوں کے لیے نکاح کے لیے ولی ہونا، ولی کے بغیر نکاح نہیں۔ انہیں اسے پسند کر لی گئے تھے، انہیں اسے پسند کر لیا، ہمیں دونوں پسند کر لیے تو کیا مولوی صاحب، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ باپ ولی ہونا ہے، باپ نہیں ہے تو باپ کی طرف کا رشتہ دار آئے گا، تایا کو حق جاتا ہے، تایا نہیں ہے چچا کو حق جاتا ہے، چچا نہیں ہے پھر اس کے بعد کیا ہے، دوسری طرف ماں کی طرف کے رشتہ دار آئیں گے، کوئی نہ کوئی بڑا آئے گا، جس کا کوئی بھی نہیں ہے اس وقت اس جماعت کا امام یا اس وقت کا بادشاہ یا خلیفہ آئے گا ولی بن کے، لیکن آئے گا ضرور، اکیلی شادی نہیں ہوگی۔ اس کے لیے صاف بتا دیا گیا۔ آج جو دھڑلے سے کیا ہے، کالج کی لڑکیاں کیا ہے بھاگ رہی ہیں، رجسٹر میرج کر کے سمجھ رہی ہیں کہ ہم نے کیا شادی کر لی، شریعت کی نکاح میں ہرگز بھی وہ شادی نہیں ہے، وہ زنا ہے، اور اگر بچہ ہو گیا تو ولد الزنا حرام کی اولاد ہے، یاد رکھ لیجیے۔ تو ولی کی اجازت ہونی ضروری ہے۔ تو
اس حیثیت سے یہ 4 چیزیں ہو گئی، آپ کی شادی ہو گئی، خطبہ نکاح سنت ہے، پڑھا دیا گیا، شادی ہو گئی، بس مسئلہ ختم۔ نہ کھانے کا ادھر ذکر ہے نہ بعد میں۔ ہاں ولیمے کے لیے فرمایا اولیم ولو بشاتن، دیکھو ایک بکری کیوں نہ ولیمہ کرو، کس کے اوپر؟ لڑکی نہیں، لڑکے والوں پر، دلہا پر کہا کہ ولیمہ کرو۔ اور ولیمے کے لیے بھی یہ چیزیں نہیں ڈال دی گئی کہ اتنے لوگوں کو بلانا، اتنوں کا کھانا نہیں، تمہاری وسعت کے مطابق تم ولیمہ کر لو۔ اگر کوئی غریب ہے، کہیں کسی کیا فنکشن ہال میں نہیں کر سکتا ہے، اپنے گھر میں چند دوستوں کو بلایا، کھلا دیا، ولیمہ ہو گیا۔ اب اس کے اوپر کوئی جبر نہیں کر سکتا، تم نے ولیمہ نہیں کیا جی تمہاری شادی اتنی ہوئی، نہیں بول سکتا، اس کی وسعت اتنی ہی تھی، اس نے کر لیا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ ولیمے میں گوشت کھانا، بٹر بسکٹ کھا کو بھی جا سکتے ہیں تمہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس کی وسعت اتنی ہی تھی، وہ کھلایا۔ بریانی کھلانا، مندیج کھلانا، 4 قسم کے ایسا، 5 قسم کے پانا رکھنا، یہاں تو پان کھانے والی عادت بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ، بچہ بھی کھاتا، بڈھا بھی کھاتا۔ ہمارے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کھایا تو انہیں بڈھا چرنگا بول کو سمجھتے تھے، اب جوانا بھی کھاتے ہیں، اب کیسے سمجھیں گے کون بڈھا کون جوان معلوم نہیں۔ بہرے کیف پان کھانے کی ایک عادت، ہاں مٹھائیاں کھانے کی، تو اس میں بھی ضروری نہیں کوئی ولیمہ ایسا بھی کر کے دکھائے۔ ابھی میں کہیں بات کر رہا تھا گزشتہ دورے پہ، کسی صاحب سے کوئی بچہ مجھ سے ملاقات کیا، اس نے کہا کہ مولوی صاحب میں نے صرف 8,000 میں اپنا ولیمہ کیا۔ میں نے کہا کہ کیسے؟ صرف مخصوص لوگوں کو بلایا، خود میں نے پکوان میں حصہ لیا، پکایا، اور سب ملا کے کیا ہے چاول وغیرہ پورا ملا کے خرچہ آیا 8,000، گھر میں ہی بٹھا کے کھلا دیا، 8,000 میں کیا ہے خرچہ مکمل ہو گیا۔ ایک ولیمہ ہمارے ہاں کتنا ہو رہا ہے؟ حال 1 لاکھ کا، کھانا 5 لاکھ کا، 3 لاکھ کا، اور اس کے بعد فنکشن ہال کے خرچے، وہ سب بچا کے اپنی زندگی میں استعمال کرو نا، کیوں خواہ کیا ہے استعمال کر کے کنگال ہو کے بعد میں کیا کرتا؟ قرضاں پھیڑ لگو پھرتا، کیا جی وہ شادی میں لیا نہیں مولوی صاحب، اس کے قرضہ، سوٹ لیا نا کتے کا 15,000 کا کہتے کھائے ایک بار پہننے کے واسطے، اس کے بعد پہنا کیا؟ ہاں کیا گرمی ہوتی مولوی صاحب، کیسا پہنو، کئی کو لیا پھر ایک بار پہننے کے واسطے؟ پوری زندگی سادے کپڑے میں رہتا، سر ایک کیا ہے 500 کی جگہ 1,000 کا لباس لے لے، لیکن 500 کی جگہ 20,000 کا لباس وہ ہیوی پہننے گلنے کو آ کو وہ دینے کی بیٹھتا سو، اس کے بعد وہ ٹچ بھی نہیں کرتا، اسے لے جاؤ وہ فریم بنا کو لگا کو، میری شادی کا جوڑا، میری شادی کا جوڑا، آہا کیا کام کیا نا، کیا غلطی کیا نا بول کو رو کو دعایا کرتا۔ اس کے بعد کیا ضرورت ہے تجھے؟ نارمل کپڑا پہن، ولیمہ نہیں ہوگا نارمل کپڑے پہنے تو ہو جائے گا، کوئی کرے کر کے بھی دکھائے۔ ولیمہ بول کو بلا لے، سب کو گھر پہ بلا لے، بھائی میرا ولیمہ ہے مغرب کے بعد، سب آگے بعد وہ سلیمانی بسکٹ ملتا دیکھو تمہارے ہاں بیکری میں، سب کو ایک بسکٹ دیکھو، جا کے السلام علیکم بھیج ڈالو، پھر کیا ہوتا دیکھو، ہاتھ پکڑ لیں گے تم نہ گالیاں دینے، رے کئی کورے بلایا تم مجھے، کرو، مجھے تاج بھائی ہوتا میں کیا کروں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، لے کھا لے جاؤ، غلط نہیں ہے، غلط نہیں ہے۔ ولیمہ کھانا، ستو بھی کھلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولیمے میں، حضرت زینب کے نکاح کے سلسلے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح تو زمین پہ ہوا نہیں، آسمان پہ ہوا، ہاں فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا، اللہ نے کر دیا اور وحی اتاری، میں نے تم سے زینب کا نکاح کر دیا، جاؤ۔ تو اللہ کے رسول ڈائریکٹ گئے کمرے میں بغیر اجازت پوچھے، کہا کہ اللہ نے تمہارا نکاح مجھ سے کر دیا ہے، تب باقی رہا ولیمہ، کہا کہ ولیمہ کریں گے کل۔ دوسرے دن جو ولیمہ کیا اس میں اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، بس صحابہ کو جمع کر کے کہا کہ بھائی دیکھو تمہارے گھر میں کیا کیا ہے لے لے کو، کوئی ستو لایا، کوئی چاول لایا، کوئی کیا ہے گڑ لایا، کوئی شہد لایا، کوئی مسکا لایا، سب لا کے رکھے، تو اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے ملا دیے، ملا کو ملیدہ بنائے، بنا کے بولے آؤ بھائی سب بیٹھو دسترخوان پر 10 لوگ، ذرا کھا لے گو، جاؤ ولیمہ ختم، آئے بیٹھے کھا لیے چلے گئے، ہمیں کرے تو چھوڑیں گے، سنت یہ واقعہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، ایسا کرو ولیمہ۔ دوستوں کو بلاتے وقت بولو جی گھر میں کیا ہے ذرا لے لے گاؤ جی، ذرا مسکا، ذرا گھی، ذرا کیا ہے سو اٹھا لے گاؤ کر کو بولو، سب جو لے لگاتے ہیں ملا کو کیا ہے ذرا کھا لے گو، جاؤ جی ولیمہ بولو، کریں گے، کوئی تیار ہوں گا کیا؟ مولوی صاحب باتاں کرتے ہیں پہ سب ہوں گا کیا؟ یہی چھوا،
حضرت، اور اس ولیمے کے بارے میں صاحب ہیں سب سے شاندار ولیمہ حضرت زینب کا ہوا. کیا شاندار، سب اپنے اپنے طرف سے لے لگائے، ملیدہ بنائے، ذرا ذرا بانٹ لیا. یہ شاندار ولیمے میں بھئی کتنا نارمل، کتنا آسان مذہب، کتنی بہترین شریعت، جس کو ہم نے کیا کرتے. یہ ولیمہ اور نکاح، یہ رسم، یہ رواج، یہ شادی خانہ، یہ وہ، یہ ان سب کا پیسہ بچا کے دین کی دعوت میں خرچ کرو. سمجھو تمہیں کہ اللہ دین و دنیا دونوں میں سرفراز کر دے گا. اگر کنجوس ہو، دین کو دینا نہیں چاہتے ہو، تبھی بھی ریکویسٹ کرتا ہوں خود پہ خرچہ کر لو نا. ایک اچھا بزنس سیٹ کر لو شادی کے بعد، ایک کوئی لینڈ لے کے ڈال لو، یا کوئی بزنس میں انویسٹ کر لو، یا کوئی اچھی چیز لے کے رکھ لو. ضائع تو نہ کرو. کھا کھا کے کیا کرتے ہیں، کتنا کھاؤ گے؟ اور تمہیں دین میں انٹرسٹ نہیں ہے، دنیا میں تو کچھ اچھا کام کر لو نا. نہ وہ کرتے ہیں نہ یہ کرتے ہیں، خالی کھا کے شان شوکت کے لیے اتنا پیسہ خرچہ کر کے کنگال بن کے بعد میں جو زندگی قسم و پرسی کی گزارتے ہیں، کیا ضرورت ہے اس کی؟ بتاؤ، پھر بھی میں غلط ہوں تو بتاؤ کھل کے. اس سے بڑی بات کیا کہہ سکتا ہوں؟ بھائی ان غلط کاموں میں خرچہ مت کرو. اس کو سیو کر کے تم اپنے آپ پہ ہی خرچہ کر لو. اچھی زندگی گزارو نا، کھاتی پیتی زندگی گزارو. ایک شادی میں نکاح، ولیمہ اور شادی خانے کا رینٹ ملا کے 5 لاکھ ہوتا ہے، تو 5 لاکھ میں تم ایک اچھا بزنس سیٹ کر لے سکتے ہو بعد میں. ایک کوئی اچھی مشین لے کے کوئی کیا ہے فیکٹری کے طور پر شروع کر سکتے ہو. آج تو کیا ہے، ہاتھ کے حیثیت سے کتنے بزنس ہیں جس میں انسان کما سکتے ہیں، گھر بیٹھے کما سکتے ہیں. لیکن ان سب میں ہماری اٹھان نہیں ہے، بڑھان نہیں ہے، ہماری محنتیں نہیں ہیں. صرف شان شوکت، کھانا پینا، ہلا غلہ اڑانا، مزے مستی، ختم. اس کے بعد اللہ بول کے بیٹھ جانا، بھیک مانگتے پھرنا، ان سے قرض لے ان سے قرض. کتنے لوگ ہیں جو قرض لے کے دیے نہیں اور اب چھپتے پھرتے ہیں. قرض کون سا قرض؟ شادی کرانا وہ قرض. شادی ہو گئے کتنے سال؟ 20 سال. اب تک پھیڑا نہیں پھیڑا کہ نہیں ہے پیسہ، لے لیا قرض، منہ چھپا لے گو پھر لے گو ہے. کتنے جماعتی لوگ ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہتے ہوئے، بھائی ان کا قرض ہے، لیے بھائی نماز کو آتے ہیں، دیکھتے ہیں لیکن دیتے نہیں بھائی مجھے. حالانکہ قرض کا معاملہ اتنا کٹھن ہے، شہید جس کے لیے ڈائریکٹ جنت ہے، اگر قرض ہے تو اس کو بھی کیا ہے، روک دیا جائے گا. قرض پھیڑ، پہلے قرض پوچھا جائے گا. اسی لیے جن شہیدوں پر قرض ہوتا تھا، جن میتوں پر قرض ہوتا تھا، اللہ کے رسول نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. کہتے تھے کہ اس بھائی کا جنازہ تم پڑھ لو، میں نہیں پڑھاتا. کیوں؟ قرض ہے اس کے اوپر. جب تک قرض ہے تب تک جنت نہیں جا سکتا. لیکن آج ہم کس دلیری سے قرض لے لے کے چھپتے پھرتے ہیں اور دغا دے کے بھاگ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. تو ان سب برائیوں میں پھنستے کیوں؟ یہ شادی کے خرافات، رسم و رواج کے حساب سے. تو میرے بھائیوں، بعض چیزیں آپ کو شاید نہ لگی ہوں، بعضوں کو دکھ پہنچا ہو، بعضوں نے کیا ہے ہنسی مذاق سمجھ لیا ہو، لیکن اللہ کی قسم نہ میرا ارادہ دکھ پہنچانے کا تھا نہ ہنسی مذاق کا تھا. میرا ارادہ تو بات کو پہنچانے کا تھا، اور میں پہنچا دیا ہوں. میں بری ہوں، میری استطاعت کی حد تک مجھے جتنا پہنچانا میں نے پہنچا دیا. پھر بھی تم کرو گے تو مسئول اللہ کے پاس تم ہوگے. اور اللہ کل سوال کر دے کہ ایک آنے والے نے تمہیں بتایا تھا کہ یہ سب خرافات ہیں، پھر بھی تم نے کیا، تو کیا جواب ہوگا وہ تم تیار کر لو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا ہے اس طرح کے خرافات اور رسم و رواج سے ہمیں بچائے رکھے. اللہ تبارک و تعالی بدعات سے ہمیں بچائے رکھے. سنت نبوی پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه